مگر میں جلد جلد حکمران بدل رہے تھے۔ یہاں کا طاقتور حکمران مرتضیٰ نظام 24 سال 5 ماہ حکومت کر کے اپنے بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو چکا تھا۔ اس کی بہن چاند بی بی اپنے شوہر اور بیجاپور کے حکمران عادل علی شاہ کی بے وقت موت سے پہلے ہی بیوہ ہو چکی تھی اور کئی سال سے نہر سین کے مقابل باغ نظام کے قصر ہمایوں پور میں بیوگی کے دن گزار رہی تھی۔ یہ قصر اس کی ماں نے تعمیر کرایا تھا۔ باغ نظام ایک وسیع و عریض حصے میں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے گرد بلند و بالا اور نہایت اعلیٰ درجے کی 4 دیواری اٹھی ہوئی تھی۔ اسی باغ میں احمد نگر کے احمد نظام نامی حکمران نے ایک شاندار عمارت تعمیر کرائی تھی جس میں بغداد، آئینہ خانہ اور ہمایوں پور نامی مشہور قصر موجود تھے، اور اسی باغ میں وہ تاریخی قلعہ بھی ہے جس کی تسخیر میں اکبر اعظم کے بیٹے مراد دانیال اور مشہور شخصیت عبد الرحیم خان خانہ نے حصہ لیا تھا اور چاند بی بی کے جیتے جی ناکام رہے تھے۔ باغ نظام کے باہر میدان کے روبرو کالا چبوترا بنا ہوا تھا۔ اس چبوترے پر بیٹھ کر احمد نگر کے حکمران ہاتھیوں کی لڑائیاں دیکھا کرتے تھے، اور کبھی کبھی اسی چبوترے پر کھڑے ہو کر وفادار یا سرکش عمرہ چیخ چیخ کر اپنی وفاداری یا سرکشی کا اعلان کیا کرتے تھے۔ اس چبوترے کے سامنے دور تک وہ میدان پھیلا ہوا تھا جہاں پانی پت کی طرح بڑی بڑی جنگیں لڑی جا چکی تھی۔ بوندا باندی ہو رہی تھی، کسی کسی لمحے بجلی بھی چمک جاتی، اور جب بادل کی گرج اور بجلی کی کڑک مغربی کوہستانی سلسلے سے ٹکرا کر واپس آتی تو دل دہل جاتے اور پاڑوں میں بندھے ہوئے مویشی خوف سے ڈکرانے لگتے۔ اسی عالم میں احمد نگر کا مشہور امیر اعتبار خان قیمتی کپڑوں کی گٹھری اور کنیز زادی نازنین کو لیے ہوئے سلطان بہادر کے پاس پہنچ گیا۔ سلطان بہادر اس کے وفاداروں میں شمار ہوتا تھا۔ 24-25 کا سن، چہرے سے شجاعت اور ذہانت عیاں، بات کا دھنی، پامرد اور ہوش و حواس پر ہر حال میں قابو رکھنے والا یہ نوجوان بڑی حد تک معصوم تھا۔ اس کے برعکس امیر اعتبار خان بہت شاطر تھا۔ اس نے مقتول حکمران مرتضیٰ نظام کے مزاج میں خاصا اثر پیدا کر رکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب مرتضیٰ نظام نہ رہا تو اسے اپنی جان کے لالے پڑ گئے۔ اس نے اپنا قیمتی سامان پہلے ہی بیجاپور کی سرحد پر روانہ کر دیا تھا۔ بیوی بچے بھی وہیں پہنچ چکے تھے۔ اس نے یہ جگہ اس لیے پسند کی تھی کہ اگر کسی وقت نئے حکمران کی آتش انتقام بھڑکے اور وہ اسے تباہ و برباد کرنا چاہے تو اعتبار خان نہایت آسانی سے عادل شاہی حدود بیجاپور میں داخل ہو کر خود کو تباہی سے بچا لے۔ اعتبار خان نے کپڑوں کی گٹھری سلطان بہادر کے حوالے کر دی اور کہا، سلطان بہادر، ہم بیجاپور کی سرحد پر جا رہے ہیں۔ یہ قیمتی کپڑے تمہاری نظر ہیں۔ ہمارے بعد تم یہ کوشش کرنا کہ برسر اقتدار عمرہ سے بنائے رکھو۔ اگر زندگی رہی اور زمانہ سازگار ہوا تو ہم احمد نگر پھر واپس آئیں گے اور تم سے ملاقات کریں گے۔ پھر 12 سالہ نازنین کا ہاتھ سلطان بہادر کے ہاتھ میں دے دیا اور کہا، یہ نازنین ہماری کنیز کی لڑکی ہے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو چکا ہے۔ ہمارے گھر میں اس کی دیکھ بھال اچھی طرح نہ ہو سکے گی، اس لیے اسے ہم تمہارے حوالے کیے جا رہے ہیں۔ اسے پال پوس کر جوان کر لو۔ اور پھر وہ کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ سلطان بہادر نے اس معصوم لڑکی کو نگاہ بھر کے دیکھنے کی کوشش کی، لیکن روشنی کی کمی کی وجہ سے ٹھیک سے دیکھ نہ سکا۔ لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر شمع کے قریب لے گیا اور غور سے سراپا پر نظر ڈالی۔ بحیثیت مجموعی لڑکی حسین تھی، لیکن اس کی آنکھیں چنتھی تھیں اور آنکھوں کے گوشے کچھ زخمی نظر آتے تھے۔ لڑکی نے سلطان بہادر کو دیکھنا چاہا، لیکن شمع کی روشنی میں آنکھیں چندھیا گئیں اور ان سے پانی بہنے لگا۔ وہ دوبارہ اعتبار خان کے پاس آ گیا، پوچھا، لڑکی کو میں رکھ لوں گا، لیکن یہ کب تک میرے پاس رہے گی؟ اعتبار خان نے فراق دلی سے جواب دیا، ہم اسے تحفے میں دیے جا رہے ہیں سلطان بہادر، اور چند سال بعد یہ جوان ہو جائے گی۔ اس وقت اگر پسند آ جائے تو گھر میں ڈال لینا، ورنہ کسی کے حوالے کر دینا۔ پھر کچھ سوچ کر کہنے لگا، اس کی ماں اسے ہمارے گھر میں لے کر آئی تھی۔ اسے ہم اپنے لیے جوان کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت ہمارے حالات بہت خراب جا رہے ہیں۔ اسے کہاں لیے پھریں گے؟ پھر دوسرے یہ کہ اس کی آنکھیں بہت خراب ہیں۔ ہم نے بڑی کوشش کی کہ یہ ٹھیک ہو جائیں، لیکن ناکام رہے۔ بس یہ اپنی آنکھوں سے مار کھا رہی ہے، ورنہ یوں اس کا جواب نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اعتبار خان چلا گیا۔ سلطان بہادر لڑکی کے پاس بیٹھ گیا اور اپنے برابر ہی اسے بھی بٹھا لیا۔ لڑکی سمٹنے سکڑنے لگی، لیکن سلطان بہادر نے ہمت سے کام لیا اور لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، نازنین، کیا تم میرے گھر میں بخوشی رہنے کو تیار ہو؟ لڑکی نے شرمائی لیکن غمزدہ آواز میں جواب دیا، میں یہاں نہیں رہوں گی تو کہاں جاؤں گی؟ یہاں تو مجھے رہنا ہی پڑے گا۔ سلطان بہادر نے ذرا دیر تک پلکیں جھپکائے بغیر دیکھا، پھر افسوس سے کہا، شاید تم میرے ساتھ بخوشی رہنے پر آمادہ نہیں ہو۔ لڑکی نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، بس چپکے آنسو بہاتی رہی، جس کا سلطان بہادر نے یہ مطلب لیا کہ وہ شاید اس گھر میں خوش نہ رہ سکے گی۔ اس نے سوچا کہ وہ کچھ دن اسے اپنے گھر میں رکھ کر کسی
مناسب موقع پر اعتبار خان کے پاس پہنچا دے گا۔ اس کے بعد اس نے پہلا کام یہ کیا کہ ایک ماہر حکیم سے ناظرین کا علاج کرانا شروع کر دیا۔ اس دوران اس نے احمد نگر کے مرحوم حکمران حسین نظام شاہ کی بیٹی چاند بی بی کے ہم ملازمت کر لی۔ ان دنوں چاند بی بی اپنی ماں کے محل ہمایوں پور میں رہ رہی تھی۔ سلطان بہادر کا باپ کسی مہم میں کام آ چکا تھا اور گھر میں بڑھاپے کی سرحد پر کھڑی ہوئی ماں کے سوا قریبی رشتے کے ایک ماموں ہارون بھی تھے۔ ماموں ہارون کی عمر 38-40 کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ انہوں نے چاند بی بی کے بھائی مرتضیٰ نظام کے دور حکومت میں چند غیر معمولی کارنامے انجام دیے تھے۔ بے نیاز اور دردکش صفت مرتضیٰ نظام نے ان کارناموں کا انہیں اتنا معاوضہ عطا کیا کہ ماموں ہارون کی کئی نسلیں بیٹھے بیٹھے گزار سکتی تھیں۔ لیکن ماموں ہارون کی زندگی میں کئی مسئلے تھے۔ ان کی بیوی بانجھ اور جھگڑالو تھی۔ انہوں نے اپنی 15 سالہ ازدواجی زندگی بڑے کرب میں گزار دی تھی۔ وہ چاہتے تو دوسری شادی کر سکتے تھے، لیکن اس تلخ تجربے کے بعد وہ کوئی اور تجربہ کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ پھر ایک دن محاذ جنگ پر ہی انہیں اپنی بیوی کی موت کی خبر ملی۔ انہوں نے میدان کارزار ذرا دیر کے لیے چھوڑ دیا اور ایک گھنی جھاڑی میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز شکرانہ اور 2 رکعت صلاۃ نجات ادا کی۔ اس کے بعد پھر میدان جنگ میں آ گئے، لیکن جب وہ یہاں سے ہٹے تو ان کا داہنا ہاتھ ایک تیر سے بری طرح زخمی ہو چکا۔ مرتضیٰ نظام نے شاہی طبیب سے ان کا علاج کرایا، لیکن طبیب نے جب یہ محسوس کیا کہ تیر کا زہر پورا جسم مسموم کر دے گا تو اس نے ان کا سیدھا ہاتھ کاٹ دیا اور ماموں ہارون ہمیشہ کے لیے ٹنڈے ہو گئے۔ سلطان بہادر کی ماں اپنے بھائی کے سنجام پر بہت روئیں اور خدمت کرنے کے خیال سے انہیں اپنے ساتھ ہی رکھ لیا۔ ہارون پر بھی ہاتھ کے کٹنے کا اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے اس غم میں ہفتوں پیٹ بھر کے کھانا تک نہ کھایا اور ان کی صحت گر گئی۔ بہن نے کئی بار شادی کر لینے پر اصرار کیا، لیکن وہ اس پر کسی طرح بھی آمادہ نہ تھے۔ پھر جب گھر میں ناظرین آ گئی تو انہیں معلوم نہیں کیوں بے حد خوشی ہوئی۔ اعتبار خان کے چلے جانے کے بعد ماموں ہارون کے ذریعے سلطان بہادر چاند بی بی کی بارگاہ خدمت میں داخل ہوا۔ اس دوران سلطان بہادر چاند بی بی کے اہم سیاسی نامہ پیام کے سلسلے میں مختلف حکومتوں میں جاتا رہا۔ اس بھاگ دوڑ میں اس نے تقریباً 4 سال گزار دیے۔ دوران سفر اسے ناظرین برابر یاد آتی رہی۔ چندی آنکھوں والی 12 سالہ کنیز زادی جس کا علاج ماموں ہارون کراتے رہے ہوں گے۔ جب وہ یہ سوچتا کہ اب 4 سال بعد اس 12 سالہ لڑکی میں کتنی ہی نمایاں تبدیلیاں آ چکی ہوں گی تو وہ ایک عجیب لذت انگیز خوشی محسوس کرتا۔ وہ سوچتا اب ناظرین 16 سال کی ہو چکی ہوگی۔ 16 سال کی دبے سکڑے لڑک پنے کے افق سے شباب کا آفتاب طلوع ہو چکا ہوگا۔ اس کی گرمی نے پورے جسم کو آگ بگولا بنا دیا ہوگا اور چہرہ گلنار ہو رہا ہوگا۔ آنکھیں اگر اب بھی خراب ہوں گی تب بھی وہ قیامت سے کم نہ ہوگی۔ اس نے کئی بار عالم تصور میں دیکھا کہ وہ اپنے دروازے پر پہنچ چکا ہے اور ابھی اس نے دستک دینے کا ارادہ ہی کیا ہے کہ دروازہ خود بخود کھل گیا۔ وہ سلطان بہادر کو دروازے پر موجود دیکھ کر زیر لب مسکرائی اور پھر دروازے کے دونوں پٹ ماں کی آغوش کی طرح کھل گئے۔ اس نے نازنین کا سراپا غور سے دیکھا تو قدم لڑکھڑا گئے۔ چست کرتے کے اندر سے ابلتا ہوا شباب، یوں لگتا جیسے وہ اسے پھاڑ کر باہر آ جائیں گے۔ نازنین کی شرم سے جھک جانے والی نظروں میں خوشی کے ساتھ ساتھ ایک پیغام بھی تھا، جیسے وہ کہہ رہی ہو، تم نے بڑا انتظار دکھایا، کہاں رہ گئے تھے تم؟ اب میرے لیے کیا سوچا ہے؟ ابھی اس نے خیالی نازنین کو کوئی جواب بھی نہ دیا تھا کہ ہوش میں آ گیا۔ اس نے دل میں ایک پھانسی چبھتی ہوئی محسوس کی، پھر چندی آنکھوں کی تشویش نے اسے کرب میں مبتلا کر دیا۔ آدھی رات گزر چکی تھی، عام لوگ کمروں میں نیند کے مزے لے رہے تھے۔ آوارہ کتے بھونک بھونک کر رات کا مہیب سناٹا بار بار توڑ رہے تھے۔ سلطان بہادر کا گھوڑا دروازے پر رک گیا۔ وہ کود کر نیچے اترا اور دروازے کی جھری سے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن اندر اندھیرا تھا۔ اس نے آہستہ آہستہ دستک دی۔ کچھ دیر بعد اندر شمع روشن ہو گئی اور ماموں ہارون کی آواز سنائی دی۔ کون؟ سلطان بہادر نے جواب دیا، میں ہوں سلطان بہادر۔ اس جواب کے ساتھ ہی اندر بھونچال سا آ گیا۔ فوراً دروازہ کھل گیا اور ٹنڈے ماموں نے ایک ہاتھ کی مدد سے بھانجے کو سینے سے لگا لیا۔ پھر ماں بھی جاگ گئی اور ان کے ساتھ ہی نازنین بھی بیدار ہو گئی۔ ماموں کے بعد ماں نے سینے سے چمٹا لیا اور دیر تک اس کی بلائیں لیتی رہیں۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں سلطان بہادر کے سر سے لگا کر چٹکانے لگی۔ ان کے ساتھ ہی نازنین بھی دیوار کے سہارے کھڑی ہو کر سلطان بہادر کو اجنبی اور بیگانہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اس نے نازنین کو گہری نظروں سے دیکھ کر اس کا چندھیا پن دیکھنے کی کوشش کی، لیکن ناکام رہا۔ وہ رات بڑی مسرت میں گزری۔ 4 سال میں سب جن جن حالات سے گزرے تھے ایک دوسرے کو سنا کر دل کا بوجھ ہلکا کرتے رہے۔ انہی باتوں سے اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ نازنین کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو چکی ہیں۔ دوسرے دن صبح سویرے سورج کی روشنی میں جب اس نے نازنین کو خوب اچھی طرح قریب سے دیکھا تو بے پیے ہی نشہ چڑھ گیا۔
وہ توقع سے زیادہ قیامت نکلی۔ اس کی صاف شفاف بادام جیسی نشیلی آنکھوں میں چندھے پن کا شائبہ تک نہ ملتا تھا۔ قد مناسب، جسم گداس، رنگ گلابی، بولتی تو ترنم گونجنے لگتا، کنکھیوں سے دیکھتی تو وہ لڑکھڑا جاتا، مسکراتی تو دل پر بجلی گر جاتی، چلتی تو چال کی وحشت آتش شوق بھڑکا دیتی۔ پشت پر پڑی ہوئی لمبے اور گھنیرے بالوں کی چوٹی افقی معلوم ہوئی۔ شرم کے مارے وہ سلطان بہادر سے کوئی بات بھی نہ کر سکی۔ صبح کے ناشتے پر سبھی ایک دوسرے کے روبرو بیٹھ گئے۔ نازنین بھی دوپٹے کے آنچل میں منہ چھپا کر مسکرا کر ناشتہ کرتی رہی۔ یہاں اس نے ایک بات ناگواری سے محسوس کی۔ ماں اسے کچھ زیادہ پسند نہیں کرتی تھی اور ٹنڈے ماموں کی اس میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی پائی جاتی تھی۔ ماموں ہارون نے اصرار کر کے نازنین کو بہت زیادہ کھلا دیا اور نازنین بھی ان سے کچھ زیادہ ہی بے تکلف تھی۔ اترا کر کھاتی رہی اور تکلف سے کام لے کر ماموں ہارون سے خوشامد کراتی رہی۔ سلطان بہادر کو دونوں کی حرکات سے سخت اذیت پہنچتی رہی، لیکن وہ خاموش رہا۔ اسے یقین کی حد تک شبہ گزرا کہ اس کی عدم موجودگی سے ماموں ہارون نے یقیناً فائدہ اٹھایا ہے۔ اسے تعجب تو اس بات کا تھا کہ آخر خشک مزاج اور ادھیڑ عمر ماموں ہارون کو یہ کیا سوچی کہ وہ نازنین جیسی حسینہ سے دل لگا بیٹھے، اور اس سے بھی زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ آخر نازنین جیسی حسین اور یکتائے زمانہ خوبرو لڑکی نے غیر دلکش نیم بوڑھے اور ٹنڈے ماموں ہارون میں کیا دیکھ لیا تھا کہ ان سے محبت کرنے لگی۔ اس کا خیال تھا کہ ستم ظریفی میں یقیناً اس کی عدم موجودگی اور ماموں ہارون کی ہر وقت کی موجودگی بہت بڑا دخل رہا ہوگا۔ اسے خود پر بڑا غصہ آیا کہ آخر وہ 4 سال تک اس سے کیوں جدا رہا۔ اس نے سوچا شاید یہ لڑکی یا عورت کا کوئی معیار نہیں ہوتا۔ جو شخص بھی اس کے قریب رہ کر اپنا اعتبار اور وقار قائم کر لے، عورت اسی سے محبت کرنے لگتی ہے۔ لیکن یہ سوچ کر اس کا خون کھولنے لگا کہ جب اعتبار خان نے نازنین کو اسے تحفے میں عطا کیا تھا اور خود نازنین بھی اس بات سے اچھی طرح واقف ہے، تو پھر ماموں ہارون اور نازنین کو اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ سلطان بہادر کے علم میں لائے بغیر ہی آپس میں کوئی اہم معاہدہ کر لیں۔ لیکن سوچتے سوچتے جب وہ اس نتیجے پر پہنچتا کہ نازنین نے اس سے کبھی اظہار محبت تو کیا نہیں اور نہ ہی دونوں میں کسی قسم کا عہد و پیمان ہوا ہے، تو پھر ان حالات میں اگر اس نے ماموں ہارون سے ربط و ضبط بڑھا لیا ہے تو وہ اپنے اس فعل اور فیصلے میں بالکل آزاد ہے۔ ماں کی باتوں سے یہ بو الگ محسوس ہو رہی تھی کہ انہوں نے سلطان بہادر کے لیے خاندان ہی میں کوئی اور لڑکی دیکھ رکھی، اور وہ اس بات کی معترف ہونے کے باوجود کہ نازنین بہت حسین اور شریف لڑکی ہے، اسے اپنی بہو بنانے پر ہرگز آمادہ نہ تھی۔ ایک کنیز زادی جو ان کے ٹکڑوں پر پلی ہو، ان کی نظر میں کبھی بھی اس رعایت اور مہربانی کی مستحق نہیں قرار پا سکتی تھی کہ اسے اپنی بہو بنا لیا جائے۔ انہیں نازنین سے یہ سخت شکایت تھی کہ اس کے خاندان اور باپ کا صحیح پتہ نہ چلتا تھا، اور جس لڑکی کے خاندان یا باپ کا صحیح پتہ نہ ہو وہ ان کے خاندان میں کس طرح داخل ہو سکتی ہے۔ سلطان بہادر کو گھر آئے کئی دن گزر چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک نازنین سے کچھ ایسی اور اتنی باتیں نہ کر سکا تھا جن سے دل کا بوجھ اتر جاتا۔ ماں کہتی تو کچھ بھی نہ تھی، لیکن ان کے طور طریقے نگرانی کے تھے، نازنین کو ہر وقت نظروں میں رکھتی۔ ایک دن سلطان بہادر اور ماں کو ایک تقریب میں جانا پڑ گیا۔ نازنین اور ماموں گھر ہی میں رہ گئے۔ سلطان بہادر نے چالاکی یہ کی کہ ماں کو تو میزبان کے زنان خانے میں چھوڑا اور خود بھاگ کر گھر واپس آ گیا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے نازنین اور ماموں ہارون کی زور زور سے باتیں کرنے کی آوازیں سنی۔ وہ ٹھٹک کر رہ گیا اور دونوں کی باتیں سننے کی کوشش کی، لیکن بے ربط باتوں کے سوا کچھ بھی سنائی نہ دیا۔ پھر ماموں کے زوردار قہقہے کی آواز سنائی دی، پھر اسی قہقہے میں نازنین کا مترنم قہقہا بھی شامل ہو گیا۔ سلطان بہادر کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ وہ تیزی سے کمرے میں داخل ہو کر دونوں کے روبرو کھڑا ہو گیا۔ ماموں نے گھبرا کر پوچھا، تم کب آئے؟ سلطان بہادر نے بے رخی سے جواب دیا، ابھی بس چلا آ رہا ہوں۔ نازنین نے دزدیدہ نظروں سے سلطان بہادر کو دیکھا اور نگاہیں جھکا لیں۔ شاید ماموں نے بھی اس کے ناگوار تیور کا اندازہ کر لیا تھا۔ پوچھا، اب تم کتنی دیر رکو گے یہاں؟ اس نے جواب دیا، کچھ پتا نہیں۔ ماموں ہارون نے ترشی سے پوچھا، کیا تمہاری طبیعت کچھ خراب ہے؟ نہیں۔ پھر کیا بات ہے؟ تمہارا لہجہ اکھڑا اکھڑا کیوں ہے؟ تمہاری باتوں میں شگفتگی کیوں نہیں؟ سلطان بہادر نے گھور کر ماموں کو دیکھا اور پھر نازنین کی طرف مخاطب ہوا، تم نے یہ کس طرح سمجھ لیا کہ تم خود مختار ہو؟ اعتبار خان کا فرستادہ کسی دن بھی تمہیں آ کر اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ ماموں نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، اب اسے اعتبار خان کے حوالے نہیں کیا جا سکتا، یہ یہیں رہے گی اسی گھر میں۔ کس میں اتنا دم ہے کہ نازنین کو اس گھر سے لے جائے؟ سلطان بہادر نے ماموں کو سرسری نظروں سے دیکھا اور نازنین کی طرف دیکھتے ہوئے نے جواب دیا، نازنین اعتبار خان کی امانت ہے، میں اس امانت میں خیانت کی کسی کو بھی اجازت نہیں دے سکتا۔ ماموں نے بے دلی اور کراہیت سے کہا، اب یہ اعتبار خان کی نہیں، اس گھر کی امانت ہے، اور اعتبار خان کو بھی اس بات کی اجازت نہ دی جائے گی کہ وہ نازنین کو تم سے دوبارہ طلب کرے۔ سلطان بہادر کھلم کھلا ماموں کے مقابلے پر نہیں آنا چاہتا تھا،
کہنے لگا بڑوں کو چاہیے کہ وہ چھوٹوں کا لحاظ کرے ورنہ چھوٹے بھی ان کا ادب نہ کریں گے۔ ماموں اسی وقت وہاں سے ٹل کے جاتے جاتے بولے میں ابھی واپس آتا ہوں، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تم کہیں جانا مت۔ سلطان بہادر خود بھی یہی چاہتا تھا۔ جب ماموں چلے گئے تو نازنین نے بھی اپنے کپڑے درست کیے اور دوپٹے سے سر چھپا کر ایک طرف جانے لگی، لیکن سلطان بہادر نے اس کا راستہ روک لیا۔ دونوں ہاتھ آغوش میں لینے کے انداز میں پھیلا دیے۔ نازنین سہم کر پیچھے ہٹ گئی۔ سلطان بہادر نے کہا نازنین تم جا کہاں رہی ہو؟ ابھی یہیں رکو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ نازنین نے شرما کر کہا مجھے جانے دیجیے، باتیں پھر کسی وقت ہو جائیں گی۔ اس نے کہا پھر موقع کہاں ملے گا باتوں کا۔ نازنین سکڑ کر مسہری پر بیٹھ گئی۔ اس کے قریب ہی سلطان بہادر بھی بیٹھ گیا۔ کچھ دیر وہ نازنین کو ٹکٹکی لگائے دیکھتا رہا۔ نازنین کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، جس طرح شادی کی پہلی رات دلہنوں کی نظریں جھکی رہتی ہیں۔ پھر یکایک نازنین کی نظریں اٹھیں اور یہ دیکھ کر سلطان بہادر اسی کی ذات میں محو ہے، اس کا سر دوبارہ جھک گیا۔ اب سلطان بہادر بالکل ہی بدل چکا تھا۔ نرم لہجے میں بولا نازنین افسوس کہ میں اب تک تمہارا مزاج نہ پوچھ سکا، تم اچھی تو ہو؟ نازنین نے آہستہ سے جواب دیا بالکل اچھی ہوں۔ اس نے نیا سوال کیا میری عدم موجودگی میں تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی؟ نہیں، اس نے یہ مختصر جواب دیا۔ سلطان بہادر نے پھر پوچھا اماں تو تم سے اچھی طرح پیش آتی رہیں؟ ہاں، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں۔ اور ماموں ہارون کس طرح پیش آئے تم سے؟ نازنین نے والہانہ انداز میں کہا ماموں بڑے اچھے آدمی ہیں، بہت اچھے، اتنے اچھے کہ ان کی تعریف نہیں کی جا سکتی۔ سلطان بہادر کے جسم میں آگ سی دوڑ گئی۔ آتش رقابت سے اس کا انگ انگ سلگ اٹھا۔ بولا لیکن میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ ماموں ہارون میری ماں سے زیادہ اچھے نہیں ہیں۔ نازنین نے سرد لہجے میں جواب دیا ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن ماموں میرے لیے تو ضرور اچھے ہیں۔ سلطان بہادر نے ارزدہ آواز میں کہا نازنین یہ تو تمہیں معلوم ہی ہے کہ تم اعتبار خان کی امانت ہو میرے پاس۔ نازنین نے بے چینی سے سلطان بہادر کی طرف دیکھا اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھول کر رہ گئی۔ سلطان بہادر نے مزید کہا میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اس گھر سے عزت و آبرو کے ساتھ رخصت کر دیا جائے۔ نازنین نے پہلی بار جرأت مندانہ روش اختیار کی۔ کہنے لگی اب میں اعتبار خان کے پاس ہرگز نہ جاؤں گی، اس سے تو یہ بہتر ہے کہ آپ مجھے قتل کر دیں۔ سلطان بہادر نے نازنین کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لینا چاہا، لیکن اس نے اپنے دونوں ہاتھ پیچھے کر لیے۔ نوجوانی کا خون جوش میں آ گیا۔ اسے نازنین سے ایسی امید نہ تھی۔ جوش میں بولا اگر تم اعتبار خان کے پاس نہیں جانا چاہتی تو پھر میرا یہ فیصلہ بھی سن لو کہ اعتبار خان نے تمہیں تحفے کے طور پر میرے حوالے کیا تھا، اور مجھے یقین ہے کہ تم اس کے وہ الفاظ ابھی تک نہ بھولی ہوگی جو اس نے تمہیں میرے حوالے کرنے کے دوران ادا کیے تھے۔ پھر سوالیہ نظروں سے نازنین کی صورت دیکھنے لگا۔ جب ادھر سے کوئی جواب نہ ملا تو خود ہی کہنے لگا اگر تمہیں وہ الفاظ یاد نہیں رہے تو میں تمہیں یاد دلائے دیتا ہوں۔ اعتبار خان نے کہا تھا کہ میں اسے تحفے میں دیے جا رہا ہوں۔ سلطان بہادر چند سال بعد یہ جوان ہو جائے گی، اس وقت اگر پسند آ جائے تو گھر میں ڈال لینا، ورنہ کسی کے حوالے کر دینا۔ اتنا کہہ کر سلطان نازنین کی صورت تکنے لگا۔ نازنین نے افسردگی سے جواب دیا یاد دلانے کی کوئی ضرورت نہیں، تا پھر بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو؟ نازنین نے جواب دیا اگر آپ مجھے نہیں رکھنا چاہتے تو مجھے کسی کے حوالے کر دیجئے۔ کس کے حوالے کر دوں؟ ماموں ہارون کے حوالے کر دیجئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا بالکل نہیں ہو سکتا، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ سلطان بہادر تقریباً چیخ پڑا۔ نازنین ڈر گئی۔ وہ غصے میں بڑبڑاتا رہا تمہیں ایسا کہتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ مجھے سب کچھ معلوم ہے، میں تم دونوں کو خوب اچھی طرح پہچان گیا ہوں۔ نازنین ہکا بکا اس کی صورت دیکھتی رہ گئی۔ اسی لمحے ماموں ہارون بھی اندر آ گئے۔ ٹھہرے ٹھہرے بردبار لہجے میں کہنے لگے اس میں آخر جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ اگر نازنین اعتبار خان کے پاس نہیں جانا چاہتی تو تمہیں اس پر مصر نہیں ہونا چاہیے۔ ماموں کے پاس ادب نے اس کی قوت گویائی چھین لی۔ وہ گھٹ کر رہ گیا۔ اس نے ماموں کو بے بسی سے دیکھا اور باہر نکل گیا۔ اندر ماموں ہارون نازنین سے کہہ رہے تھے میں نے تم دونوں کی باتیں سن لی ہیں۔ سلطان بہادر تمہیں اعتبار خان کے حوالے نہیں کر سکتا، اور ایک اعتبار خان پر ہی کیا موقوف ہے، وہ تمہیں کسی کے بھی حوالے نہیں کر سکتا۔ نازنین اوندھے منہ مسہری پر گر گئی اور سسکیاں لے لے کر رونے لگی۔ ماموں ہارون اس پر جھک گئے اور سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ بولے نازنین تو کیوں روتی ہے؟ تو کیوں اداس ہے؟ میں سب کچھ ٹھیک کر لوں گا، تو بے فکر رہ۔ سلطان بہادر تو کل کا لڑکا ہے، نہ تجربے کار، جذباتی اور عاقبت نہ اندیش۔ وہ کمرہ دیر تک نازنین کی سسکیوں اور ماموں ہارون کی تسلیوں سے گونجتا رہا۔ سلطان بہادر کو 3 دن محل ہمایوں پور میں رہنا پڑا۔ ان دنوں احمد نگر عاطف شاہ کے دہانے پر رکھا ہوا تھا۔ عمرہ 3 گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے۔ یہ تینوں گروہ 3 مختلف بادشاہوں کو احمد نگر کا بادشاہ بنائے ہوئے تھے۔ احمد نگر کے وکیل سلطنت میاں منجوی نے احمد شاہ نامی شخص کو، اخلاص خان نے موتی نامی ایک لڑکے کو، اور آہنگ خان نامی حبشی سردار نے 70 سالہ شاہ علی نامی شہزادے کو
احمد نگر کا حکمران قرار دے رکھا تھا۔ چاند بی بی نے تقریباً 2 سالہ شہزادے بہادر شاہ کی حکمرانی کا اعلان کر دیا تھا اور اس کا نام خطبے میں بھی شامل کرا دیا گیا تھا۔ اسے مرد امرا کی تائید کی ضرورت تھی۔ چاند بی بی اپنے مشیروں سے مشورہ لے رہی تھی اور کچھ پتہ نہ تھا کہ سلطان بہادر کو کب اور کس کے پاس اچانک روانہ کر دیا جائے۔ وہ سلطان بہادر کو بیجاپور کی سرحد پر روانہ کرنا چاہتی تھی، اس لیے سلطان بہادر کو ہمایوں پور ہی میں رک جانا پڑا، لیکن تیسرے دن پتہ چلا کہ چاند بی بی نے حبشی سردار آہنگ خان کے پاس کسی اور کو روانہ کر دیا ہے۔ تیسرے دن سپہر کو جب وہ گھر پہنچا تو ماں کو دیکھا کہ وہ قیمتی زنانہ کپڑوں پر سونے چاندی کے تاروں سے کام کر رہی ہے۔ اسے فکر لاحق ہو گئی کہ آخر یہ بھاری اور قیمتی جوڑے کیوں تیار کیے جا رہے ہیں؟ کیا کسی کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے؟ ہمت کر کے پوچھ لیا، اماں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کس کی شادی کر رہی ہیں آپ؟ ماں کھل اٹھی، ہنس کر بولی، تو بھی فکر نہ کر، تیری شادی بھی کہیں نہ کہیں طے پا جائے گی۔ یہ تیاری تو نازنین کے لیے ہو رہی ہے، آخر اس کا فرض بھی تو ہماری ذمہ ہے۔ اس کے لیے ہم لوگ فکر نہ کریں گے تو پھر اور کون کرے گا؟ سلطان بہادر کا دل ڈوبنے لگا، تقریباً بھرائی ہوئی آواز میں بولا، اماں نازنین کی شادی کی فکر بھی آپ نہ کریں، کچھ دن اور ٹھہریں، نازنین اس گھر میں اپنی خوشی سے رہے گی اور اپنی خوشی سے جائے گی۔ ماں نے غور سے بیٹے کو دیکھا اور تقریباً مطلب سمجھتی ہوئی بولی، لڑکیوں کی خوشی کے مطابق فیصلے کس گھر میں ہوئے ہیں؟ ان کے بزرگوں ہی کو یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ سلطان بہادر لاجواب ہو گیا۔ ماں نے سامنے سے کپڑے سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی اور کہنے لگی، لیکن ایک بات طے ہے اور تجھے خوب اچھی طرح سے اسے اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا چاہیے کہ اس گھر میں بہو بن کر وہی لڑکی آئے گی جس کے ماں باپ کی شرافت کا ہمیں خوب اچھی طرح یقین ہوگا۔ یہاں صورت شکل سے زیادہ خاندانی نجابت اور شرافت پر دھیان دیا جائے گا۔ سلطان بہادر کوئی جواب دیے بغیر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ وہاں نازنین پہلے سے موجود تھی۔ اس نے ماں کی باتیں سن لی تھی۔ اپنی جھلسی ہوئی نظروں سے بہادر کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، اگر میں کچھ دن اور رہ گئی اس گھر میں تو مجھے یقیناً دکھ ہو جائے گی۔ سلطان بہادر نے جواب دیا، تم ماں کی باتوں کا خیال ہی کیوں کرتی ہو؟ سمجھ لو بڑھاپے نے ان کے ہوش و حواس خراب کر دیے ہیں، جو اس میں اس قسم کی باتیں بھی منہ سے نکل جاتی ہیں۔ نازنین نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کمرے سے نکل کر گھر میں کسی اور جگہ چلی گئی۔ سلطان بہادر کی نظریں اس کے تعاقب میں اٹھیں تو پتہ چلا کہ دروازے میں ماں کھڑی اس کی نگرانی کر رہی ہیں۔ سلطان بہادر نے نفرت اور غصے میں اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ماں یہ کہتی ہوئی واپس چلی گئی، ہارون نے تو اس لڑکی کا دماغ خراب کیا ہی تھا، اب میں یہ دیکھتی ہوں کہ تو بھی کچھ کم نہیں ہے، خبردار جو تو نے آئندہ اسے کوئی بات کی۔ سلطان بہادر کا ایک ایک پل کرب و اضطراب میں گزر رہا تھا۔ ماں جو شفقت و محبت کا سمندر ہوتی ہے اس کے حق میں بے درد اور ظالم ثابت ہو رہی تھی۔ عام حالات میں ممکن تھا کہ وہ نازنین جیسی لڑکی کا خیال دل میں نہ لاتا، لیکن اس سرتابہ قیامت نے اس کا سکون چھین لیا تھا۔ نوجوانی اور نازنین جیسی نوخیز اور بے مثل حسین لڑکی کا قرب ایسی بات نہ تھی کہ وہ روایتی بیٹے کی طرح ماں کا فرما بردار بنا رہتا، اور پھر اس صورت میں کہ نازنین اسے تحفے میں دی گئی تھی۔ وہ اس کی ملک تھی۔ اسے ادھیڑ عمر ماموں چالاکی سے پرچائے لے رہے تھے۔ ایک حسین لڑکی کا کسی نوجوان کی موجودگی میں نیم بوڑھے کی طرف رجوع ہو جانا نوجوانی کی تذلیل ہے۔ اس کا یہی انداز فکر اسے تھکائے دے رہا تھا۔ صبح جب ماں کسی کام میں مصروف تھیں، سلطان بہادر نازنین کے پاس پہنچ گیا۔ وہ باورچی خانے میں ناشتہ تیار کر رہی تھی۔ سلطان بہادر نے جلدی جلدی کہا، نازنین میں تم سے کچھ ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ نازنین نے بے رخی سے کہا، تو کیجیے۔ وہ لچ کر بولا، کس طرح کروں؟ ہر وقت تو ماں نگرانی کرتی ہیں۔ نازنین نے تلخی سے جواب دیا، تو انہیں منع کر دیجیے کہ وہ آپ کی نگرانی نہ کریں۔ کس طرح منع کر دوں؟ ماں کا احترام مانے آتا ہے، تا پھر احترام کرتے رہیے۔ سلطان بہادر کوئی سوچتا ہوا بولا، اچھا تو ایسا کرو، میں آج رات پچھلے پہر انار تلے تمہارا انتظار کروں گا، تم کسی طرح وہاں آ جانا۔ نازنین نے تشویشناک لہجے میں پوچھا، اگر ماں نے تمہیں دیکھ لیا تو؟ سلطان بہادر جلدی میں بولا، اوفو، اب ان کی نگرانی کو ہوا بھی نہ بناؤ، اس وقت وہ بڑی گہری نیند میں ہوتی ہیں۔ نازنین نے جواب دیا، بفرض محال، اگر انہوں نے ہمیں یکجا پکڑ لیا تو پھر کیا ہوگا؟ سلطان بہادر نے جرأت مندی سے کہا، تو میں ساری ذمہ داری اپنے سر لے لوں گا۔ میں کہہ دوں گا کہ تم جانوروں کا چارہ ڈال کر واپس آ رہی تھی کہ میں نے تمہیں جبراً روک لیا۔ نازنین کچھ دیر خاموش رہی، پھر سر جھکا کر بولی، لیکن آپ مجھ سے کس قسم کی باتیں کرنا چاہتے ہیں؟ سلطان بہادر نے کہا، وہ کوئی ایک آدھ بات تو ہے نہیں جو 2 جملوں میں اسی وقت بتا دوں۔ بہت ساری باتیں ہیں اور ان کے لیے ذرا وقت درکار ہے۔ نازنین نے جیسے اس کی بات سنی ہی نہ ہو بولی، آپ تو وہی کیجیے جس کا ارادہ کر چکے ہیں۔
یعنی میں تمہاری بات نہیں سمجھا۔ یعنی یہ کہ میں اعتبار خان کی امانت ہوں اور آپ مجھے اعتبار خان کے پاس پہنچا دینا چاہتے ہیں۔ نازنین تم خواہ میرا دل نہ دکھاؤ۔ نازنین ارزدگی سے بولی، میں کس طرح دل دکھا سکتی ہوں آپ لوگوں کا؟ دل تو آپ لوگ دکھاتے ہیں۔ اوفو نازنین، سلطان بہادر پر گھبراہٹ طاری تھی، تم میری بات کیوں نہیں سمجھتی؟ تمہیں جو کچھ بھی کہنا سننا ہے اسی وقت کیا سن لینا۔ فی الحال تمہارا اتنا ہی جان لینا کافی ہے کہ میں جیتے جی تمہیں کبھی کسی اور کے پاس ہرگز نہ جانے دوں گا۔ نازنین نے وحشت سے اسے دیکھا اور خاموش ہو رہی۔ یکایک اس کے منہ سے نکل گیا، ماموں کہاں ہیں اس وقت؟ برابر کے کمرے سے آواز آئی، میں یہاں ہوں سلطان بہادر، کوئی کام ہے مجھ سے؟ سلطان بہادر کی جان نکل گئی۔ نازنین سے سرگوشی میں بولا، کیا ہماری باتیں ماموں نے سن لی ہوں گی؟ ہاں ضرور سن لی ہوں گی، نازنین نے جواب دیا، لیکن صرف آپ کی باتیں سنی ہوں گی، کیونکہ آپ کے مقابلے میں نے ہر بات دھیمی آواز میں کی ہے۔ سلطان بہادر نے پیشانی پکڑ لی اور بولا، تب تو غضب ہو گیا، یہ بوڑھا شخص ضرور ہم دونوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ نازنین نے کہا، آپ انہیں دیوار سمجھتے ہیں اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس دن بھی میرا اس گھر سے آب و دانہ اٹھا میں ماموں ہارون کے ساتھ الگ ہو جاؤں گی، وہ میری سرپرستی پر آمادہ ہیں۔ سلطان بہادر نے مشتعل ہو کر کہا، لیکن اس سے پہلے تمہیں مجھ سے چند فیصلہ کن باتیں ضرور کرنا پڑیں گی، میں ایسا ہرگز نہ ہونے دوں گا۔ میرے ہوتے ہوئے تم اپنے بارے میں کوئی بڑا اور آخری فیصلہ نہیں کر سکتی۔ جب تم اس گھر سے ماموں کے ساتھ نکل رہی ہوگی تو میں مقابلے میں آ کر تم دونوں کو یہ بتا دوں گا کہ میں کیا ہوں۔ اس وقت میں ماموں کا ادب و احترام بھی ترک کر چکا ہوں گا۔ اسی لمحے ماموں ہارون باورچی خانے میں داخل ہو گئے، بولے، سلطان بہادر تم میرے بھانجے ہو، میں تمہارا لحاظ کرتا ہوں، اس لیے تمہیں بھی میرا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ ہم دونوں اس تمدنی معاہدے کے پابند ہیں۔ سلطان بہادر نے بڑی کوشش کی کہ وہ ماموں ہارون کو ان کی بات کا کوئی معقول جواب دے سکے، لیکن نہ دے سکا۔ ماموں نے مزید کہا، جاؤ پہلے اپنی ماں کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، اس کے بعد کوئی بڑا قدم اٹھانے کی ہمت کرنا۔ نازنین نے جو کچھ کہا وہ بالکل درست ہے، جس دن بھی اس غریب کا اس گھر سے آب و دانہ اٹھا میں اسے لے کر الگ ہو جاؤں گا۔ سلطان بہادر نے سر جھکا کر عرض کیا، ماموں میں اولیا چاند بی بی کا اہم آدمی ہوں اور وہ میری خدمات نظر انداز نہیں کر سکتی۔ نازنین میری ملک ہے، اس کی بابت کوئی بھی ایسا فیصلہ جس میں میری مرضی یا خواہش کو دخل نہ ہو قابل قبول یا قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ ماموں ہارون کے کٹے ہوئے ہاتھ کو جنبش ہوئی اور تمکنت سے بولے، میں بھی اس دربار کا پرانا نمکخوار ہوں، میرا یہ کٹا ہوا ہاتھ اس بات کی صنعت ہے کہ میں نے اپنے تمام اعضائے جسمانی سے نظام شاہی سرکار کی خدمت کی ہے، کیا اولیا چاند بی بی میری خدمات فراموش کر دیں گی؟ سلطان بہادر خاموش ہو گیا۔ وہیں ماں بھی پہنچ گئی، پوچھا، آخر جھگڑا کیا ہے؟ تم لوگ کس بات پر جھگڑ رہے ہو؟ نازنین اپنے کام میں لگ گئی اور سلطان بہادر خاموشی سے کھسک گیا، لیکن ماموں ہارون چپ نہ رہ سکے، بولے، کل کا یہ ناتجربے کار نوجوان سرکار دربار کی باتیں کر رہا تھا، اس سے کہو ہوائے خام خیالی سے خلا میں اڑنے کی کوشش نہ کرے، ورنہ اس کوشش میں زمین پر آ رہے گا اور خامخواہ زخمی ہو جائے گا۔ ماں نے نازنین سے پوچھا، تم بتاؤ آخر یہ بات کیا تھی؟ ماموں ہارون نے جواب دیا، اس سے کیا پوچھتی ہو، اسے کیا معلوم، سلطان بہادر مجھ سے بات کر رہا تھا۔ ماں ناگواری اور تجسس سے اصل بات کی بو سونگھنے کی کوشش کرتی رہیں، لیکن جب ناکام رہیں تو نازنین کو سرزنش کی، بولی، نازنین یہ سلطان بہادر یہاں کیا لینے آیا تھا؟ نازنین نے ناگواری سے جواب دیا، یہ انہی سے جا کر معلوم کر لیجئے، مجھے کیا معلوم وہ یہاں کیوں آئے تھے۔ انہوں نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، سلطان بہادر میرا بیٹا ہے، اسے میں نہ سمجھوں گی تو کون سمجھے گا، اور میں خوب سمجھتی ہوں کہ یہ سارے ہنگامے کیوں اور کس وجہ سے ہو رہے ہیں۔ میں آج ہی سلطان بہادر کو مجبور کر دوں گی کہ وہ تجھے فوراً ہی اعتبار خان کے پاس روانہ کر دے، اب پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا ہے۔ ماموں ہارون اکڑ کر سامنے آگے، بولے، نازنین اعتبار خان کے پاس نہیں جا سکتی، یہ مظلوم ہے اور میں اس مظلوم کا ہر طرح ساتھ دوں گا۔ بہن نے تیوری چڑھا کر کہا، تم بھائی ہو کر بھی میری مخالفت کرو گے؟ دیکھ لوں گی، دیکھ لینا۔ ماموں سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ ماں جدھر سے آئی تھی اسی طرف چلی گئیں، جاتے جاتے کہتی گئیں، میں اس منحوس کے ہاتھ کا ناشتہ ہرگز نہ کھاؤں گی، اور جب تک اس گھر میں موجود ہے میں سکون نہیں پا سکتی۔ پچھلے پہر کا چاند بادلوں سے آنکھ میچولی کھیل رہا تھا، چھدرے اور روئی کے گالے جیسے ٹکڑے بار بار حائل ہوتے اور چاند ان کے درمیان میں بار بار نمودار ہوتا۔ سلطان بہادر انار کے نیچے لکڑیوں کی آڑ میں بیٹھا نازنین کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے یقین نہیں تھا کہ اس ہنگامے کے بعد بھی نازنین آ جائے گی، اور جب اس منصوبے سے ماموں ہارون بھی آگاہ ہو چکے ہوں تو نازنین کا رات کے سناٹے میں اس کے پاس آ جانا ناممکن سی بات ہوگی۔ ہوا کی سائیں سائیں میں جب کوئی سوکھا پتا کھڑکتا تو سلطان بہادر کی آس بندھتی کہ شاید نازنین آ رہی ہے۔ اس نے یہاں آتے وقت پوری طرح اطمینان کر لیا تھا کہ ماں گہری نیند میں ہے۔ اس وقت وہ ہراٹے لے رہی تھی، لیکن اس بات کا خدشہ تھا کہ وہ بے موقع نازل ہو کر ہلچل مچا دے۔ تقریباً پون گھنٹے کے انتظار کے بعد اس نے کسی وحشت زدہ سائے کو اپنی طرف آتے دیکھا اور اس کا تنفس تیز ہو گیا، کان سنسنانے لگے
اور نظریں اس سائے پر جم گئی۔ آنے والا وحشت سے بار بار اپنے دائیں بائیں اور آگے پیچھے دیکھتا جا رہا تھا۔ جب وہ بالکل قریب آ گیا سلطان بہادر نے پہچان لیا، یہ نازنین ہی تھی۔ نازنین غیر متوقع آئی تھی۔ سلطان بہادر کا مارے خوشی کے برا حال ہو گیا۔ اس نے کسی تکلف اور لحاظ کے بغیر آگے بڑھ کر نازنین کو پکڑ لیا اور سرگوشی میں بولا، نازنین، مجھے یقین نہیں تھا کہ تم آ جاؤ گی۔ نازنین نے جذبات سے آری آواز میں کہا، میرا ہاتھ چھوڑ دیجیے، میں آپ سے باتیں کر کے فوراً واپس جانا چاہتی ہوں۔ سلطان بہادر کے سینے میں جو آتش شوق بھڑکی تھی، اس میں صبر و احتیاط جل کر راکھ ہو چکے تھے۔ اس نے نازنین کو کھینچ کر سینے سے لگا لیا۔ وہ کسمس آئی۔ سلطان بہادر کو دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ سلطان بہادر مرد تھا، نوجوان سپاہی تھا، اسے سپاہ گری کے داؤ پیچ اور حریف کو گرفت میں لے لینے کا فن آتا تھا۔ نازنین نے لمحہ ب لمحہ اپنے رخسار کی طرف آتے ہوئے اس وحشی چہرے کو ہٹانے کی بھرپور کوشش کی لیکن ناکام رہی۔ تیز تیز سانس کے درمیان بولی، کیا آپ نے اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ سلطان بہادر پر وحشت طاری تھی۔ بولا، باتیں تو بہت ساری کرنی ہیں، لیکن ایسی بہت سی باتیں جو زبان سے نہیں کہی جا سکتی۔ میری یہ کارروائی ان کا مفہوم ضرور واضح کر دے گی۔ نازنین نے ایک بار پھر اسے دھکیلنے کی کوشش کی۔ بولی، آپ مجھ سے غلط توقعات نہ وابستہ کریں۔ آپ جو چاہتے ہیں وہ شاید ناممکن ہے۔ جسموں کے اتصال نے دونوں کے جذبات میں ہلچل سی مچا دی۔ ان حالات میں نازنین کو ایک نرالی ترکیب سوچی۔ جدھر سے آئی تھی گھبرا کر ادھر دیکھا اور کہنے لگی، لو غضب ہو گیا، وہ دیکھو تمہاری ماں چلی آ رہی ہیں۔ سلطان بہادر نے گھبرا کر اسے چھوڑ دیا اور ادھر ادھر پناہ ڈھونڈنے لگا۔ اس کی اس گھبراہٹ پر نازنین کو ہنسی آ گئی۔ بولی، اب میں چلی، آپ مجھ سے باتیں نہیں کرنا چاہتے شاید۔ اسے اپنی حماقت کا جلد ہی احساس ہو گیا۔ شرمساری کا شدید دباؤ پڑا۔ اس وقت تک نازنین اسے کافی دور ہو چکی تھی۔ سلطان بہادر نے خوش آمدانہ کہا، اچھا نازنین، جو کچھ ہوا اس کی میں معافی چاہتا ہوں۔ تم میرے قریب آ جاؤ، میں چند باتیں کر کے تمہیں چلا جانے دوں گا۔ نازنین نے بے رخی سے جواب دیا، نہیں، آپ نے اپنا اعتبار کھو دیا ہے، میں قریب نہیں آؤں گی۔ سلطان بہادر نے کہا، میں سخت نادم ہوں، تم مجھ سے جس قسم کا عہد چاہو لے لو، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم میرے قریب آ جاؤ تو میں باتوں کے سوا اور کچھ بھی نہیں کروں گا۔ نازنین نے سنگ دلی سے کہا، آزمائے کو آزمانا جہالت ہے۔ سلطان بہادر سخت جزبز ہو رہا تھا۔ کوئی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا کرے اور نازنین کو کس داؤ سے رام کرے۔ کہنے لگا، میں خدا کے کلام کو درمیان میں لا کر وعدہ کرتا ہوں کہ تم سے صرف باتیں کروں گا اور کچھ نہیں۔ نازنین پسیج گئی۔ کچھ کہے سنے بغیر آہستہ آہستہ چل کر اس کے قریب پہنچ کر بولی، اس قسم کا خیال رکھنا۔ سلطان بہادر کی بے اطمینانی دور ہوئی۔ اس نے چاندنی میں خوب اچھی طرح اس فتنے کو دیکھا اور تل ملاتا رہا۔ نازنین، سلطان بہادر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، میں کئی سال تم سے دور رہا اور تم یقین کرو کہ میں تمہیں بھولا ایک پل کے لیے بھی نہیں۔ جب مجھے یہ معلوم ہوا کہ تمہاری آنکھیں ٹھیک ہو گئی ہیں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی تھی۔ نازنین نے اچاٹ لہجے میں کہا، اب جو کہنا چاہتے ہیں جلدی سے کہہ ڈالیے، غیر متعلق باتوں میں وقت برباد نہ کیجیے ورنہ بعد میں بہت افسوس ہوگا۔ سلطان بہادر نے حیرت سے اسے دیکھا اور کہنے لگا، تم مجھے سمجھنے میں ہمیشہ ہی غلطی کرتی رہی۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے تم سے محبت ہے، میں تمہیں چاہتا ہوں۔ نازنین پر جیسے ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ بولی، آگے فرمائیے، مزید ارشاد۔ سلطان بہادر کو غصہ آ گیا۔ بولا، میں چاہتا ہوں کہ تم بھی محبت کا جواب محبت سے دو، کیا یہ ضروری ہے؟ نازنین بولا، جس راہ پر آپ گامزن ہیں کسی دوسرے کو اس پر چلنے کے لیے مجبور تو نہیں کر سکتے، لیکن اس پر چلنے کی درخواست ضرور کر سکتا ہوں۔ تو کیجیے درخواست، آپ کی یہ درخواست مسترد بھی کی جا سکتی ہے۔ ہاں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں فوراً ہی اسے مسترد نہ کرنے کی درخواست کروں گا۔ نازنین کو ہنسی آ گئی تو سلطان بہادر کی جان میں جان آئی۔ بولا، اب میں بہت خوش ہوں۔ نازنین بیک وقت اداس ہو گئی۔ بولی، سلطان بہادر صاحب، جو بات آپ کے مقصوم میں نہیں ہے اس کی حصولیاتی پر مصر ہو کر وقت برباد نہ کریں۔ اس نے چڑھ کر کہا، یہ آپ کو غیب کی باتوں کا علم کیوں کر ہو گیا؟ اس میں غیب دانی کی کوئی بات نہیں۔ جن حالات میں آپ گرفتار ہیں کوئی بھی آپ کے مستقبل کے اس رخ کی پیشن گوئی کر سکتا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ تم خود بھی مجھ پر رحم نہیں کرنا چاہتی۔ رحم کریں یا نہ کریں آپ کی والدہ کریں، رحم کریں یا نہ کریں آپ کی والدہ کریں، لیکن میں بار بار یہی عرض کروں گی کہ آپ اپنے دل سے میرا خیال نکال دیجیے۔ میں سریع الحصول ضرور ہوں، لیکن میری حصول یابی ناممکن ہے۔ تم معلوم نہیں کیسی باتیں کر رہی ہو۔ نازنین نے صاف صاف کہہ دیا، میری باتیں بالکل واضح ہیں۔ میں آپ کے ٹکڑوں کی پروردہ جس کے باپ کا صحیح پتہ نہیں، کس طرح اس شریف اور عزت دار گھرانے کی بہو بن سکتی ہوں؟ خاندانی روایات اور وقار کا اپنی ماں کی طرح آپ کو بھی خیال رکھنا چاہیے۔ یہ ساری فضول باتیں ہیں۔ اپنا اچھا برا میں خود سمجھتا ہوں، مجھے کسی کے مشورے اور نصیحت کی ذرا بھی ضرورت نہیں۔ نازنین اکتا گئی تھی۔ بولی، اچھا مجھے اجازت دیجیے، میں واپس جا رہی ہوں۔ تو تم اپنے دل میں میرے لیے کوئی گنجائش نہیں محسوس کرتی؟ نازنین نے اس کا سوال نظر انداز کر دیا۔ سنی انسنی کر کے کہنے لگی، جاتے جاتے میں بھی آپ سے ایک درخواست کروں گی۔ سلطان بہادر ویران اور اداس نظروں سے نازنین کو دیکھنے لگا۔
نازنین نظریں ملائے بغیر ہی کہنے لگی، میں 2 باتوں میں سے ایک بات چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے سلطان بہادر کو سرسری نظر سے دیکھا، اس کی نظر میں سوال پایا جا رہا تھا۔ نازنین نے کہا، یا تو آپ مجھے اعتبار خان کے پاس پہنچا دیجئے یا پھر مجھے ماموں کے حوالے کر دیجئے، ان 2 میں سے کوئی ایک بات تو آپ کو ماننی ہی پڑے گی۔ ایسا لگا جیسے سلطان بہادر کو بچھو نے ڈنک مار دیا ہو، دل ملا گیا۔ غضبناک نظروں سے نازنین کو گھورتا ہوا بولا، تو ماموں کے حوالے ہرگز نہ کی جائے گی۔ ہاں، اعتبار خان کے پاس ضرور پہنچا دوں گا۔ نازنین نے افسوس سے کہا، گو میں بخوشی وہاں جانا پسند نہیں کروں گی، لیکن بدرجہ مجبوری ضرور گوارا کر لوں گی۔ اس نے غصے میں پوچھا، تجھے اعتبار خان کے پاس جانے میں کیا عار ہے؟ نازنین صاف محسوس کر رہی تھی کہ سلطان بہادر میں اس کے لیے ایک خطرناک طوفان جنم لے رہا ہے، اور یہ فرق گفتگو میں تم اور تمہیں کی بجائے تو اور تجھے کے آ جانے سے پیدا ہوا تھا۔ اس نے مردہ سی آواز میں جواب دیا، اعتبار خان میرے والد کی عمر کا ہے، اس کے باوجود جب میں اس کے پاس پہنچوں گی تو مجھے بھی اپنی لونڈی یا بیوی بنا لے گا، اور میں یہ رشتہ کسی قیمت پر گوارا نہ کروں گی۔ سلطان بہادر نے غصے میں پوچھا، اعتبار خان کو ٹکرا کر اس کے ہم عمر ماموں ہارون کے پاس چلے جانے میں کیا مصلحت ہے؟ اس بوڑھے کو تم اعتبار خان پر کیوں ترجیح دے رہی ہو؟ نازنین کو بھی غصہ آ گیا، بولی، ماموں ہارون کا آخر آپ اعتبار خان جیسے خبیث انسان سے کیوں موازنہ کر رہے ہیں؟ لیکن یہ طے ہے کہ میں اعتبار خان کو سخت ناپسند کرتی ہوں۔ سلطان بہادر نے ترشی سے جواب دیا، میں تم دونوں کی کوششیں ناکام بنا دوں گا۔ اگر تم میری قسمت میں نہیں ہو تو پھر کسی اور کی قسمت میں بھی نہیں ہو سکتی۔ اب میں جا سکتی ہوں۔ نازنین نے واپسی کے لیے قدم اٹھائے۔ اس کا بے اختیار جی چاہا کہ آگے بڑھ کر نازنین کو اپنی آغوش میں لے لے، لیکن ہمت نہ پڑی۔ وہ اس کے دہکتے ہوئے رخسار کو پیار کرنا چاہتا تھا، لیکن جس مقدس چیز کو درمیان میں لا کر باتوں کے سوا کچھ اور نہ کرنے کا عہد کیا تھا، اسے کس طرح پھر سکتا تھا؟ نازنین چلی گئی اور سلطان بہادر کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ کالے چبوترے کے سامنے ایک عظیم اجتماع تھا۔ یہاں احمد نگر کے کلیدی امراء اپنی اپنی فوج کے ساتھ جمع ہو گئے تھے۔ اس مارکے میں اہل سلطنت میاں منجوی کا پلہ بھاری تھا۔ میاں منجوی جس شخص کو احمد نگر کا مالک و مختار بنانا چاہتا تھا، اس کے لیے ثابت ہو چکا تھا کہ اس کا عام شاہی خاندان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چاند بی بی بھی دل میں میاں منجوی سے متنفر تھی، لیکن اس کے اثر و اقتدار کے آگے بے بس تھی۔ میاں منجوی نے ہمت سے کام لیا۔ اس نے اپنے نامزد حکمراں احمد شاہ کو برج کے اوپر بٹھا کر اس کے سر پر چتر شاہی کا سایہ کر دیا۔ احمد نگر کے نامی گرامی سردار اخلاص خان نے اس کی مخالفت کی، اور اس اختلاف میں چند حبشی سردار بھی شامل ہو گئے۔ چاند بی بی کی طرف سے سلطان بہادر کا جلدی بلاوا آ گیا۔ وہ اپنے 300 سواروں کے ساتھ کالے چبوترے کے سامنے پہنچ گیا۔ اس نے دیکھا کہ سامنے برج میں احمد شاہ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے سر پر شاہی چتر سایہ فگن تھا۔ میاں منجوی کے آدمی بھی کالے چبوترے والے میدان میں اتر چکے تھے۔ چاند بی بی نہایت ہوشیاری اور اخفاء سے نئے حکمران احمد شاہ کو معزول کروانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ذرا دیر بعد دونوں گروہوں میں زبردست جنگ چھڑ گئی۔ دونوں فوجیں گولہ باری کرنے لگیں، اور اس گولہ باری ہی میں ایک گولہ احمد شاہ کے چتر میں لگا۔ احمد شاہ گرنے کے انداز میں ایک طرف جھک گیا۔ اسے لشکر میں ابتری پھیل گئی، اور غلطی سے لوگ یہ سمجھ بیٹھے کہ منجوی کے آدمیوں کو شکست ہو گئی ہے۔ پھر ان میں انتشار پیدا ہو گیا اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان پیچیدہ حالات نے سلطان بہادر کو ایک بار پھر گھر سے دور کر دیا۔ جنگ کے بعد وہ ہمایوں پور ہی میں چاند بی بی کے نئے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ چاند بی بی اس طاق میں تھی کہ کب موقع ملے اور کب میاں منجوی کو اپنی راہ سے ہٹا دے۔ میاں منجوی نے جب یہ دیکھا کہ اس کے مخالفین کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو اس نے مجبوراً مغل فرما روا اکبر اعظم کے بیٹے مراد کو ایک خط لکھا۔ مراد ان دنوں گجرات میں ٹھہرا ہوا تھا۔ میاں منجوی نے شہزادہ مراد کو لکھا تھا کہ احمد نگر بہت بری حالت میں ہے، جلد از جلد آ کر قلعے پر قبضہ کر لیجیے۔ چاند بی بی نے میاں منجوی کے اس رویے کی سخت مذمت کی، اور اس نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر مغلوں نے احمد نگر کا رخ کیا تو وہ ان کا مقابلہ کرے گی، اور وہ کم از کم چاند بی بی کی زندگی میں احمد نگر کے قلعے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس نے اپنے مقصد کی حصولیابی کی خاطر جو لائے عمل ترتیب دیا، اس میں سلطان بہادر کے ذمہ یہ کام آیا کہ وہ نوا میں دور دور تک گھوم پھر کر فوج کے لیے آدمی اکٹھا کرے۔ یہ کام اتنا دشوار اور مشغولیہ کا طالب تھا کہ وہ کئی ماہ گھر سے دور رہا۔ اسے جب بھی نازنین یاد آئی، اس کے دل پر گھونسا ضرور لگا۔ سوچتا معلوم نہیں وہ کس حال میں ہو۔ اسے اپنی آخری بات چیت بطور خاص یاد آ رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جب ماموں ہارون کی یاد آئی تو اس کے جسم سے نفرت اور غصے کی چنگاریاں سی نکلنے لگیں۔ اسے اپنی ضدی ماں بھی یاد آئی، جو اپنی خاندانی روایات اور خود ساختہ سماجی وقار پر اس کی خوشیاں ملیا میٹ کر دینا چاہتی تھی۔ وہ چاہتا تو چھپ چھپا کر گھر چلا جاتا، لیکن یہ بات جب چاند بی بی کے علم میں آتی تو اس کا اعتماد جاتا رہتا۔ اس اعتماد کے قیام اور برقراری کے لیے وہ کئی ماہ بجبر و اکراہ گھر سے دور رہا۔ پھر یک حالات نے کچھ عجیب پلٹا کھایا۔ میاں منجوی کے مخالف نا اتفاقی کے شکار ہو گئے، اور ان میں کے اکثر میاں منجوی سے مل گئے۔ اس کے بعد طاقت کا توازن
میاں منجوی کے حق میں ہو گیا۔ وہ قلعے کے باہر نکلا اور اپنی فوجی برتری سے حریف کو کچل دیا۔ اب احمد نگر پوری طرح اس کے اختیار میں تھا، لیکن اس عرصے میں میاں منجوی کا خط شہزادہ مراد کو مل چکا تھا اور وہ بیرم خان کے بیٹے عبد الرحیم خان خانہ کے ساتھ مغلوں، افغانوں اور راجپوتوں پر مشتمل 3000 سپاہ لے کر احمد نگر کے قریب آتا جا رہا تھا۔ میاں منجوی بہت گھبرا گیا۔ اس نے احمد نگر کا قلعہ اپنے ایک معتمد انصار خان کی تحویل میں دیا اور خود بیجاپور اور تلنگانہ کے حکمرانوں سے مدد حاصل کرنے کے لیے چلا گیا۔ چاند بی بی کی دوربین اور موقع شناس نظریں اسی وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ میاں منجوی کے ہٹتے ہی اس نے انصار خان کو قتل کرا دیا اور اپنے بھتیجے کے 2 سالہ بیٹے بہادر شاہ کی حکومت کا اعلان کر دیا اور سلطان بہادر کو مشہور سردار اہنگ خان کے پاس روانہ کر دیا، جو بیجاپور کی سرحد پر اپنے 7-8 ہزار سپاہیوں کے ساتھ پڑا ہوا تھا۔ اہنگ خان بہادر شاہ کی تخت نشینی سے ناخوش تھا۔ اس کے باوجود چونکہ یہ احمد نگر کی عزت آبرو کا معاملہ تھا، اس لیے وہ چاند بی بی کی مدد پر آمادہ ہو گیا اور اپنی سپاہ لے کر سلطان بہادر کے ہمراہ احمد نگر کی طرف چل پڑا۔ جب احمد نگر تقریباً 12 میل رہ گیا تو اسے معلوم ہوا کہ شہزادہ مراد احمد نگر کا محاصرہ کر چکا ہے۔ اب احمد نگر میں داخل ہونا مشکل تھا۔ اہنگ خان نے سلطان بہادر کو تنہا روانہ کر دیا تاکہ وہ مغل افواج کے گرد و پیش گھوم پھر کر اس بات کا پتہ چلائے کہ قلعے میں داخل ہونے کا کوئی محفوظ راستہ باقی بھی ہے یا نہیں۔ سلطان بہادر قلعے اور مغل سپاہ سے دور دور چاروں طرف گھومتا پھرتا رہا اور اسے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ قلعے کے مشرقی حصے میں مغل فوج غافل تھی۔ یہاں نہ تو ان کے خیمے تھے اور نہ ہی ان کے ہراول دستے گشت کر رہے تھے۔ اس نے اہنگ خان کو صحیح صورتحال سے باخبر کر دیا۔ اہنگ خان سلطان بہادر کے ساتھ اس طرف بڑھا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہاں بھی مغل فوج موجود تھی۔ سلطان بہادر کی اطلاع درست تھی، لیکن اس کے ہٹتے ہی اس خالی حصے میں عبد الرحیم خان خانہ مختصر سی فوج لے کر آ گیا۔ اہنگ خان اس مختصر سی فوج کو کچل کر قلعے میں داخل ہو جانا چاہتا تھا۔ اس نے رات کی تاریکی اور خانہ خانہ کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر حملہ کر دیا۔ خانہ خانہ گھبرا کر اس حصے میں بنی ہوئی ایک عظیم و شان مسجد کی چھت پر چڑھ گیا اور وہاں سے تیروں کی بارش کرنے لگا۔ شور و گل سے دور دور تک جنگ و جدل کی خبریں ہو گئی۔ مغل سپاہ خانہ خانہ کی مدد کو بڑھی۔ اب اہنگ خان کا مزید ٹھہرنا خطرناک تھا۔ یہ لوگ مغلوں کو چیرتے پھاڑتے قلعے میں داخل ہو گئے۔ احمد نگر والوں نے جوش و خروش میں نعرے بلند کیے۔ اسی مارکے میں سلطان بہادر کو کئی زخم بھی آئے۔ چاند بی بی اس کی کارکردگی سے بے حد خوش ہوئی اور اس نے سلطان بہادر کو مشورہ دیا کہ کچھ دن گھر رہ کر اپنے زخموں کا علاج کرا لے۔ سلطان بہادر چاند بی بی سے رخصت ہو کر اپنے گھر آ رہا تھا۔ یہ سپہر کا وقت تھا۔ کمزور مٹیالی دھوپ میں سائے لمبے ہو گئے تھے۔ اس کے کولے اور شانے کے زخموں سے ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ دائیں بائیں 2 سپاہی اس کے ساتھ تھے۔ شہر پر کچھ عجیب سا سوگ طاری تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے شہر کی ہر چیز پرائی ہو چکی ہو۔ ان کی رانوں کے درمیان دبے ہوئے گھوڑے بھی اداس ہو رہے تھے۔ عالم یاس میں کچھ سوچتے ہوئے چل رہے تھے۔ البتہ سلطان بہادر کے دل پر دوسروں سے کچھ زیادہ ہی بوجھ تھا۔ اب اسے نازنین کے علاوہ وطن احمد نگر کی بھی بڑی فکر تھی۔ طاقتور دشمن باہر کھڑا شہر کا دروازہ کھلنے کا منتظر تھا اور یہ دشمن ایسا تھا جسے شکست دینا یا دھوکے سے ٹال دینا تقریباً ناممکن تھا۔ اندر سے ایک عورت اپنے تدبر اور شجاعت سے دشمنوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ راستے میں بازاروں اور گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے سلطان بہادر کو لوگوں کے بہت سارے سوالات کے جوابات دینا پڑے۔ لوگ اسے یہ جاننا چاہتے تھے کہ آنے والا کل احمد نگر کے حق میں کیسا ہوگا، مغلوں کی فوج میں کتنے سپاہی ہیں، چاند بی بی ان کا کس حد تک مقابلہ کر سکتی ہے، اور یہ کہ بیجاپور اور تلنگانہ سے ان کے لیے کمک آ رہی ہے یا نہیں۔ سلطان بہادر اور اس کے سپاہی انہیں امید افزا جوابات دیتے ہوئے آگے بڑھتے رہے۔ جب وہ ایک گھوڑے کے سامنے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ہڈی کے ایک ٹکڑے کی خاطر کئی کتوں کو آپس میں برسر پیکار دیکھا۔ سلطان بہادر نے اپنے دونوں ساتھیوں سے کہا، تم ان کتوں کو دیکھ رہے ہو؟ ہڈی کے ایک ایسے ٹکڑے پر جس پر گوشت کا شائبہ تک نہیں پایا جاتا آپس میں خون خرابہ کر رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں بالکل یہی حال ہم انسانوں کا ہے۔ حرص و طمع نے ہمیں اندھا کر رکھا ہے اور انسان کی تباہ کاری اور بربادی کے در پہ ہے۔ سپاہی نے بے خیالی میں کہا، اے کاش ہم مغلوں کو شکست دے سکتے۔ اگر میرا بس چلتا تو میں لالچی اور حکومت کے بھوکے مغلوں کا ان کے وطن شمالی ہند تک پیچھا کرتا اور وہاں سے بے شمار زر و جواہر لے کر واپس آتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ مغلوں کے خزانوں میں دنیا بھر کی دولت موجود ہے۔ سلطان بہادر کے اس ساتھی نے جو اس کے قریب چل رہا تھا جواب دیا، دوست، جب انسان کا دنیا سے دل بھر جائے اور وہ مایوسی کی باتیں کرنے لگے تو سمجھ لو اس کے کام کرنے کی طاقت میں ضعف آ چکا ہے۔ آدمی میں جب تک دولت کی حصول یابی کی تڑپ اور عورت سے عیش کرنے کا شدید جذبہ موجود ہو سمجھ لو وہ آدمی زندہ ہے، لیکن اگر کسی میں یہ دونوں چیزیں نہ پائی جاتی ہوں تو سمجھ لو وہ اپنی زندگی کے دن پورے کر چکا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے سلطان بہادر کی طرف دیکھا اور مسکرانے لگا۔ سلطان بہادر نے اپنے دائیں طرف لکڑی کی ٹال دیکھی جس سے پتہ چلا کہ اس کا گھر زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے جسم میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی
اور نازنین کی یاد انگڑائی کی طرح بیدار ہو گئی۔ سامنے دور آموں کے 5-6 درختوں کے اس پار اس کا مکان تھا۔ وہ نازنین کی طرف سے بالکل مایوس ہو چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس کی عدم موجودگی سے ماموں ہارون نے پورا فائدہ اٹھایا ہوگا۔ دروازہ ماں نے کھولا۔ دونوں ساتھیوں کو بیٹھک میں بٹھا کر سلطان بہادر ماں کے ساتھ اندر چلا گیا۔ وہاں بالکل سناٹا تھا۔ یہ لمبا چوڑا مکان بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ اس نے نظروں سے ماموں ہارون اور نازنین کو تلاش کرنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ اس کا خیال تھا ذرا دیر بعد وہ دونوں کسی نہ کسی طرف سے نمودار ضرور ہوں گے، لیکن کافی دیر گزر جانے کے باوجود دونوں میں سے ایک بھی اس کے پاس نہ آیا۔ بہادروں اور سپاہیوں کے درمیان آنکھ کھولنے والی ماں نے زخمی بیٹے کو دیکھا اور ذرا بھی نہ گھبرائی۔ ان زخموں کے لیے جو دوائیں اور مرہم نسلوں سے استعمال ہو رہے تھے اور تقریباً ہر گھر میں موجود ہوتے تھے، ماں نے بھی انہیں سلطان بہادر کے زخموں میں استعمال کیا اور اس کی بہادری کی داستان سننا چاہی۔ لیکن سلطان بہادر تو اس وقت کہیں اور ہی تھا۔ اس نے ماں سے کہا، باہر میرے 2 ساتھی موجود ہیں، ماں ان کی خاطر تواضع ضرور ہونی چاہیے۔ ماں نے خوشی سے کہا، تیرے آ جانے سے میں بہت خوش ہوں، ذرا مائی رحیمہ کو آ جانے دو، پھر جو تو کہے گا ہو جائے گا۔ اس نے تعجب سے پوچھا، مائی رحیمہ کون؟ ماں نے اداسی سے جواب دیا، تیرے چلے جانے کے کچھ دن میں بالکل تنہا رہ گئی تھی اس گھر میں۔ مائی رحیمہ کا شوہر اور بیٹے جنگوں میں مارے جا چکے ہیں، یہ تنہا تھی، میں نے انہیں اپنے گھر میں رکھ لیا۔ بڑی شریف عورت ہے، گھر اور باہر کے سارے کام اس نے سنبھال رکھے ہیں۔ سلطان بہادر نے بے چینی سے پوچھا، اور ماموں کہاں ہیں؟ وہ چلے گئے، ماں نے منہ بنا کر جواب دیا۔ وہ کہاں چلے گئے؟ سلطان بہادر کا ڈر کے مارے دل دھڑکنے لگا۔ ماں نے درست لہجے میں جواب دیا، جہاں جی چاہا چلے گئے، مجھے کچھ بتایا تو نہیں نا انہوں نے؟ اس کا دل حلق میں آنے لگا، گلا خشک ہو گیا، دنیا اندھیری ہو گئی۔ بے خیالی میں بولا، ماموں چلے گئے؟ کہاں چلے گئے کچھ پتہ نہیں، لیکن وہ اس گھر سے گئے کیوں آخر؟ ماں نے سختی سے جواب دیا، تیری ان ساری باتوں کا نا میرے پاس سر دست کوئی جواب نہیں، پہلے تو اچھا ہو لے، اس کے بعد ان کا جواب طلب کرنا۔ لیکن ماں کو شاید یہ نہیں معلوم تھا کہ ان سوالوں کے جوابات کا نہ ملنا ہی اس کی بیماری کی طوالت کا سبب بن سکتا ہے۔ وہ کسی بھی طرح نازنین کے لیے کچھ ضرور جاننا چاہتا تھا۔ پوچھا کہ ماموں تنہا گئے ہیں اس گھر سے یہاں؟ ماں نے بے مروتی سے کہا، میں تیری بے چینی کا سبب خوب سمجھ رہی ہوں، تجھے اس قسم کے سوالات کم سے کم مجھ سے نہیں کرنا چاہیے، یہ سخت بے شرمی کی بات ہے۔ سلطان بہادر کو ماں پر غصہ آ گیا، لیکن ان کا ادب مانے رہا۔ ماں نے خود ہی اشارتاً کچھ بتایا، مجھے تنہا رہنا گوارا ہے، لیکن میں یہ نہیں برداشت کر سکتی تھی کہ ایک مجہول نسب لڑکی ہماری برابری کرے۔ ہارون نے تو اس کا دماغ خراب کر رکھا تھا۔ ان دونوں نے آپس میں معلوم نہیں کیا طے کیا کہ ایک دن چپ چاپ الگ ہو گئے۔ معلوم نہیں کہاں رہ رہے ہیں۔ پھر کچھ دیر چپ رہ کر بولی، حالانکہ میں نازنین کا رشتہ تلاش کر رہی تھی۔ سلطان بہادر نے اپنے غم کا دوسری طرح اظہار کیا۔ اعتبار خان کے سہارے سے بولا، لیکن نازنین تو اعتبار خان کی امانت تھی، وہ جب اپنی امانت طلب کرے گا تو میں کیا جواب دوں گا؟ نادان ہو، جوان اور ناقابل اعتبار لڑکی کا امین کوئی کس طرح بن سکتا ہے؟ جب اعتبار خان واپس آ کر اپنی امانت طلب کرے تو اسے میرے پاس لے آنا، میں خود سوال و جواب کر لوں گی۔ لیکن ان تسلی دلاسوں سے سلطان بہادر کی تشفی کس طرح ہو سکتی تھی؟ جسم کے زخم تو منتمل ہو چلے، لیکن دل کا زخم گہرا ہی ہوتا رہا۔ اس گھر میں اس کی اپنی حیثیت مجبور محض کسی تھی۔ قلعے کے بارے میں جو خبریں آ رہی تھیں وہ بڑی تشویشناک تھی۔ محاصرہ طول پکڑ رہا تھا اور قلعے میں شگاف ڈالنے کے لیے مغل باوردی سرنگ بچھا رہے تھے۔ چاند بی بی پوری طرح میدان عمل میں اتر چکی تھی۔ بیجاپور کا عادل شاہ سہیل خان خواجہ سرا کی سرکردگی میں 25,000 سوار اور تلنگانہ کا کلی قطب شاہ مہدی کلی سلطان ترخان کی سرداری میں 6,000 کی سپاہ روانہ کر چکے تھے۔ چاند بی بی اس کمک کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، لیکن چالاک مغل بھی پوری طرح اطلاعات رکھتے تھے۔ وہ اس کمک سے پہلے ہی احمد نگر فتح کر لینا چاہتے تھے۔ چاند بی بی پوری طرح میدان عمل میں اتر چکی تھی۔ بیجاپور کا عادل شاہ سہیل خان خواجہ سرا کی سرکردگی میں 25,000 سوار اور تلنگانہ کا کلی قطب شاہ مہدی کلی سلطان ترخان کی سرداری میں 6,000 کی سپاہ روانہ کر چکے تھے۔ چاند بی بی اس کمک کا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی، لیکن چالاک مغل بھی پوری طرح اطلاعات رکھتے تھے اور وہ اس کمک سے پہلے ہی احمد نگر فتح کر لینا چاہتے تھے، اس لیے وہ سرنگیں کھدوا کر ان میں بارود بھر رہے تھے۔ یہ ساری خبریں سلطان بہادر کو بھی مل رہی تھیں۔ اس کے زخم کافی حد تک مندمل ہو چکے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح صحت یاب ہو کر جنگجو سپاہیوں کی صفوں میں جا کھڑا ہو۔ اس نے سوچا جب موت آنی ہی ہے تو سپاہیوں کی طرح میدان جنگ میں داد شجاعت دے کر کیوں نہ مرے۔ نازنین کے بغیر زندگی بے معنی اور بے مقصد محسوس ہو رہی تھی، اور یہ سوچ کر تو زیادہ ہی مایوس اور غمگین ہو جاتا کہ خود نازنین اس کی بجائے نیم بوڑھے ماموں ہارون پر جان چھڑکتی ہے۔ اس ایک طرفہ عشق سے اسے اور زیادہ تکلیف پہنچی۔ جب وہ اس حد تک صحت یاب ہو گیا کہ اپنے پیروں سے کسی سہارے کے بغیر چل پھر سکے تو دل بہلانے کے لیے اس نے دور دور تک ٹہلنا شروع کر دیا۔ ماں منع کرتی
کہ اس بے احتیاطی سے کہیں زخم دوبارہ نہ ہرے ہو جائیں، لیکن زندگی سے بیزار سلطان بہادر پر ان نصیحتوں کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ آخر ماں نے عاجز آ کر ایک دن کہہ ہی دیا، بولی، سلطان بہادر، اگر تجھ پر میری نصیحتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تو نہ ہو، مجھے یہ گوارا ہے کہ تو میدان جنگ میں کھائے ہوئے زخموں کی تاب نہ لا کر مر جائے، لیکن یہ ہرگز نہیں پسند کروں گی کہ تو کسی کمتر درجے کی لڑکی کے عشق میں گھل گھل کر جان دے دے۔ ہمارے خاندان کا ایک مرد بھی کسی عورت کے غم میں نہیں مرا، پھر تو یہ بدترین اور شرمناک مثال کس طرح قائم کر سکتا ہے؟ میری زندگی میں یہ نہیں ہو سکتا۔ سلطان بہادر نے یہ ساری باتیں خواب و خیال میں سنی اور ان کا کوئی اثر لیے بغیر بے مقصد تفریح کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ محلے کے بازار سے ذرا آگے آم، سنگتروں، کھٹل اور شیشم کے درختوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا باغ تھا۔ یہ ٹہلتا ہوا اس میں داخل ہو گیا۔ یہاں کا سرسبز ماحول بڑا سرور انگیز تھا۔ دور تک سبزے کا فرش بچھا ہوا تھا، مختلف پھولوں کی خوشبوئیں مل جل کر فرحت بخش رہی تھیں۔ اس خوشبو میں ایک قسم کی کھٹاس شامل تھی۔ پتلی پتلی نالیوں میں صاف شفاف پانی بہہ رہا تھا۔ سلطان بہادر ٹہلتا ہوا دور تک چلا گیا۔ کافی اندر پتھروں کا ایک ٹیلہ تھا جو سبزے میں چھپا ہوا تھا، اور لہراتے ہوئے اوپر تک جانے والے راستے کے کنارے کنارے خوش رنگ پھول کھلے ہوئے تھے اور اوپر بیٹھنے کی جگہ بنی ہوئی تھی۔ یہ اوپر پہنچ کر پتھر کی ایک سل پر بیٹھ گیا۔ یہاں سے اس نے گرد و پیش نظریں ڈالیں تو باغ کے اندر ہی ایک گوشے میں آموں کے درمیان ایک چھوٹا سا پتھریلا مکان دکھائی دیا۔ اس نے بڑے کرب سے سوچا کہ جب مغل فاتح کی حیثیت سے احمد نگر میں داخل ہوں گے تو یہاں کا سارا حسن برباد ہو چکا ہوگا۔ اس نے دور سے کسی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ آنے والا درختوں کے درمیان سے گزر کر جب ٹیلے پر چڑھنے لگا تو اس نے پہچان لیا کہ یہ ماموں ہارون ہے۔ وہ بے چینی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ماموں ہارون لمحہ بل لمحہ قریب آتے چلے گئے، یہاں تک کہ وہ بالکل سامنے آ کر کھڑے ہو گئے۔ سلطان بہادر نے غیر ارادی طور پر انہیں سلام کیا۔ ماموں ہارون نے خوش ہو کر جواب دیا۔ پوچھا، کیا تمہیں معلوم تھا کہ میں یہاں ملوں گا؟ نہیں، سلطان بہادر نے جواب دیا، میں تو یوں ہی طبیعت کی افسردگی دور کرنے یہاں آ گیا تھا۔ ماموں نے معنی خیز بات کہی، لیکن جب تک تمہاری ماں موجود ہے تم کسی طرح افسردگی سے نجات پا سکتے ہو۔ تم کس طرح افسردگی سے نجات پا سکتے ہو؟ یہ کہہ کر وہ ہنس دی۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور چپ چاپ ٹیلے سے نیچے اترنے لگا۔ ماموں نے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا اور ٹیلے سے نیچے اترتا رہا۔ ماموں تیز تیز قدموں سے چل کر اس کے قریب پہنچ گئے، شانی پر ہاتھ رکھ کر روک لیا، بولے، یہ تجھے ہو کیا گیا ہے؟ تو بولتا کیوں نہیں؟ سلطان بہادر نے بے دلی سے جواب دیا، طبیعت اداس ہے، بات کرنے کو جی نہیں چاہتا ماموں۔ ماموں نے ہنس کر کہا، میں طبیعت کی افسردگی کا سبب جانتا ہوں، کر بھی کیا سکتا ہوں۔ پھر پوچھا، سنا تھا تم شدید زخمی ہو گئے تھے، اب زخم کیسے ہیں؟ اس نے بے پرواہی سے جواب دیا، ہاں لیکن اب ٹھیک ہوں۔ ماموں نے کہا، تم میرے ساتھ گھر چلو، کیا نازنین سے نہیں ملو گے؟ سلطان بہادر کو ایسا لگا جیسے یہ ادھیڑ عمر شخص اپنی فتح مندی کی داد طلب کر رہا ہے۔ نفرت سے بولا، نہیں، اب میں گھر جاؤں گا۔ اچھا۔ ماموں ساتھ ساتھ چلنے لگے اور تھوڑی دور جا کر پھر نازنین کا ذکر چھیڑ دیا، بولے، اگر میں یہ قدم نہ اٹھاتا تو نازنین مر جاتی۔ میں نے محض نازنین کے لیے یہ باغ خرید لیا ہے، اب ہم اسی باغ کے گوشے میں رہتے ہیں۔ سلطان بہادر اب تو بالکل ہی مایوس ہو گیا۔ نازنین کی ناز برداری جس طرح ماموں کر رہے تھے، شاید یہ اس کے بس کی بات نہ تھی۔ چلتے چلتے جب وہ باغ کے کسی چھوٹے سے مکان کے قریب پہنچے تو ماموں نے اسے زبردستی روک لی اور کہنے لگے، تم بس ذرا سی دیر کے لیے گھر میں ہو لو، میں تم سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ سلطان بہادر مزید انکار نہ کر سکا، چپ چاپ ماموں کے ساتھ ہو لیا اور پھر وہ دونوں مکان میں داخل ہو گئے۔ ماموں نے اندر داخل ہوتے ہی چلانا شروع کر دیا، اور نازنین کدھر گئی؟ دیکھو تو یہ کون آیا ہے؟ ایک ادھیڑ عمر بھاری بھرکم عورت ایک بڑی سی سینی میں سبزیاں لیے ہوئے سامنے سے گزری۔ ماموں نے کہا، اسے میں نے گھر کے کام کاج کے لیے رکھ لیا تاکہ نازنین کو زیادہ محنت نہ کرنا پڑے، زیادہ محنت سے اس کا رنگ پھیکا پڑ جائے گا۔ ماموں کی اس قسم کی ایک ایک بات اس کے دل پر چوٹ لگا رہی تھی۔ وہ اسے ایک کمرے میں لیے چلے گئے اور وہاں پھر آواز لگائی، ارے تم کدھر ہو؟ نازنین دیکھو، میں سلطان بہادر کو پکڑ لایا، بڑی مشکل سے یہاں تک آئے ہیں، راستے ہی سے کٹے جا رہے تھے۔ یہ ہم سے کچھ ناراض سے نظر آتے ہیں، لیکن خادمہ نے بتایا بی بی تو غسل کر رہی ہیں۔ اس بات سے سلطان بہادر کو اور زیادہ اذیت ہوئی اور ماموں کے جبر اور اصرار کے باوجود وہ واپس چلا آیا۔ حالات بہت سنگین ہو چکے تھے۔ چاند بی بی کو سپاہیوں کی سخت ضرورت تھی۔ سلطان بہادر فوج میں دوبارہ چلا گیا۔ چاند بی بی نے ماموں ہارون کو بھی بلا لیا۔ جب قلعے کی فصیل پر دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو سلطان بہادر طیش میں سامنے سے ہٹ گیا۔ چاند بی بی برقع اتار کر سینہ سبر ہو چکی تھی۔ اس کے حوصلے اور تدبر کا دشمنوں پر بھی بڑا اثر ہو رہا تھا۔ مغل سرنگ کھودتے ہوئے فصیل کے قریب آئے جا رہے تھے۔ مغل فوج کا ایک سردار خواجہ محمد شیرازی چھپتا چھپاتا فصیل کے قریب آ گیا۔ اس نے ماموں سے کہا، جناب کیا آپ مجھے چاند بی بی سے ملا سکتے ہیں؟ اس وقت ایک طرف سے سلطان بہادر بھی آ گیا۔ اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ تم چاند بی بی سے کیوں ملنا چاہتے ہو؟
خواجہ محمد شہرازی نے کہا، میں کچھ راز کی بات بتانا چاہتا ہوں۔ ماموں ہارون نے دخل دیا، لیکن تم چاند بی بی سے نہتے ہو کر ملاقات کر سکتے ہو۔ شہرازی نے کہا، مجھے منظور ہے۔ سلطان بہادر نے کہا، جب تک ہمیں تمہاری بابت اطمینان نہ ہو جائے چاند بی بی سے تمہیں کس طرح ملایا جا سکتا ہے؟ ماموں ہارون نے بردباری سے کام لیا، بولے، تم ناتجربے کار نوجوان یہ نہیں جانتے کہ اپنے شریف دشمن سے کس طرح بات کی جاتی ہے۔ پھر خواجہ شیرازی سے کہا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں چاند بی بی سے ملائے دیتا ہوں۔ سلطان بہادر جزبز ہو کر چپ ہو رہا۔ خواجہ شیرازی نے اپنے ہتھیار اس کے حوالے کر دیے اور یہ تینوں چاند بی بی کی تلاش میں ایک طرف روانہ ہو گئے۔ چاند بی بی بیجاپور کی سرحد سے آئے ہوئے چند سرداروں سے باتیں کر رہی تھی۔ مشعلوں کی روشنی میں خواجہ شیرازی چاند بی بی کو دیکھ کر فرط احترام سے جھک گیا۔ محترم خاتون، دشمن فوج کا ایک سردار آپ کی خدمت میں نذرانہ عقیدت و احترام پیش کرتا ہے۔ چاند بی بی نے خواجہ شیرازی کو ایک نظر دیکھا، پھر ماموں ہارون سے مخاطب ہوئی، یہ شخص کیا چاہتا ہے؟ ماموں ہارون نے اس کا تعارف کراتے ہوئے کہا، یہ شخص الیاء سلطانہ کے تدبر اور حوصلے کا دل سے قدردان ہے اور اپنے اس جذبے کے ماتحت یہ الیاء سلطانہ کے دشمن کے چند اہم راز ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ چاند بی بی نے شکر گزار نظروں سے خواجہ شیرازی کو دیکھا اور کہنے لگی، ہم اس کے جذبہ خلوص کا پیشگی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد خواجہ شیرازی نے ان سرنگوں کی نشاندہی کر دی جو مغل قلعے کی فصیل اڑانے کے لیے کھدوارے تھے۔ خواجہ شیرازی کو 5 میں سے 3 کا علم تھا، ان کی ساری تفصیلات چاند بی بی کو بتا دی۔ چاند بی بی نے سرنگوں کی جگہ کو خوب اچھی طرح سمجھ لیا اور خواجہ شیرازی کو انتہائی شکر گزاری کے جذبات سے رخصت کیا۔ اس کے بعد وہ پھر انہی سرداروں کی طرف متوجہ ہو گئی جو بن بلائے اس کی مدد کو آ گئے تھے۔ سلطان بہادر اور ماموں ہارون بھی واپسی کی نیت سے مڑے ہی تھے کہ ایک سردار چاند بی بی کے پیچھے سے نمودار ہو کر سامنے آ گیا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی دونوں کے چہرے فک ہو گئے۔ سلطان بہادر کچھ زیادہ گھبرا گیا۔ یہ اعتبار خان تھا جو اپنی سپاہ کے ساتھ چاند بی بی کی مدد کو آ گیا تھا۔ اس نے سلطان بہادر کو مخاطب کیا، سلطان بہادر، اب ہم آ چکے ہیں اور مستقلاً یہیں رہنے کا ارادہ ہے، تم خیریت سے تو ہو؟ اور سلطان بہادر کا یہ حال تھا کہ وہ کہنا کچھ چاہتا تھا اور منہ سے نکلتا کچھ اور تھا۔ اعتبار خان اس کی بوکھلاہٹ سے خوب لطف اندوز ہوا، ہنستا ہوا بولا، تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ تمہیں اپنے سامنے دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ سلطان بہادر نے پریشانی چھپاتے ہوئے جواب دیا، آپ کو سامنے دیکھ کر مجھے بھی بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ اعتبار خان نے ماموں ہارون کو مخاطب کیا، بولا، اور نظام شاہی خاندان کے جانثار انسان تم کیسے ہو؟ ماموں ہارون نے اپنی پریشانی کو چھپا لیا، ہنس کر مطمئن لہجے میں جواب دیا، پہلے میں نے نظام شاہی خاندان کی خدمت میں صرف ایک ماہ ہی نظر کی تھی، لیکن اب شاید اپنی جان بھی قربان کر دوں۔ چاند بی بی اپنے سرداروں کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اس نے اعتبار خان، ماموں ہارون اور سلطان بہادر کے سپرد یہ کام کیا کہ یہ لوگ خود بھی 3 سرنگیں کھدوا کر انہیں مغلوں کی سرنگوں تک پہنچا دیں۔ کام اسی وقت شروع ہو جاتا تھا، اسی وقت آدمیوں کو اس کام میں لگا دیا گیا۔ جب چاند بی بی وہاں سے چلی گئی تو اعتبار خان نے سلطان بہادر سے دریافت کیا، سلطان بہادر، نازنین کیسی ہے؟ کیا اس کی آنکھیں ابھی ویسی ہیں یا ٹھیک ہو گئیں؟ سلطان بہادر نے رک کر نہایت محتاط لہجے میں جواب دیا، نازنین بالکل ٹھیک ہے، اس کی آنکھیں اچھی ہو گئی ہیں۔ اعتبار خان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، پوچھا، اب تو وہ قیامت بن چکی ہوگی؟ سلطان بہادر نے بے بسی سے ماموں ہارون کو ایک نظر دیکھا اور کہنے لگا، جنگ کے بعد نازنین کو آپ سے ملا دیا جائے گا۔ اعتبار خان نے کہا، جنگ کے بعد کیوں؟ ہم تو جلد از جلد اسے ملنا چاہتے ہیں۔ ماموں ہارون نے اس سے گفتگو کو ختم کرنا چاہا، بولے، اس میں اتنی جلدی کی کیا ضرورت ہے؟ ذرا دم لو اور ان بڑی مصیبتوں سے نجات پالو۔ نازنین سے ملوانے کی ذمہ داری میں اپنے سر لیتا ہوں۔ اعتبار خان نازنین کے خیالی حسن کی تعریفیں کرنے لگا۔ بہت کچھ کہنے کے بعد بولا، اگر اس کی آنکھوں کا عیب دور ہو چکا ہوگا تو میں کسی شک اور شبے کے بغیر کہہ سکتا ہوں کہ اس جیسی حسن و صورت کی لڑکی مشکل ہی سے ملے گی۔ پھر ماموں ہارون سے کہنے لگا، ہم ابھی 1 ہفتے بہت زیادہ مصروف ہوں گے، اس کے بعد نازنین کو دیکھنے چلیں گے۔ ماموں ہارون نے تائید کی اور منظوری میں سر ہلا دیا، بولے، میں خود لے چلوں گا آپ کو نازنین کے پاس۔ اعتبار خان مطمئن ہو کر چلا گیا۔ اداس اور فکر مند ماموں سلطان بہادر کو ایک طرف لے گئے، بولے، سلطان بہادر، کل تم میرے گھر آ جاؤ، مجھے تم سے کچھ بہت ضروری باتیں کرنی ہیں۔ سلطان بہادر نے فیصلہ کن لہجے میں کہا، اب باتوں کا وقت نہیں رہا، ہمیں اعتبار خان کو اس کی امانت واپس کرنا ہی پڑے گی۔ ماموں نے گرمی سے کہا، یہ تم امانت کی بات کیوں کرتے ہو؟ اس نے تو نازنین کو تمہیں تحفے کے طور پر عطا کیا تھا۔ سلطان بہادر نے جواب دیا، لیکن خود میں نے اسے ایک امانت کی حیثیت سے قبول کیا تھا۔ تب پھر تم یقیناً احمق انسان ہو۔ جب تک میں زندہ ہوں نازنین اعتبار خان کے حوالے نہیں کی جا سکتی۔ سلطان بہادر نے پوچھا، اور اس کا جواز؟ جواز یہ ہے کہ خود نازنین بھی اعتبار خان کے پاس نہیں جانا چاہتی۔ یہ کوئی جواز نہیں، میں اپنی ذمہ داری پوری کروں گا۔ ماموں نے غصے میں کہا، لیکن میرے مشورے اور منظوری کے بغیر تم نازنین کی بابت کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ سلطان بہادر کو غصہ چڑھ رہا تھا، ذرا تیز لہجے میں پوچھا، آخر آپ چاہتے کیا ہیں؟ میں جو کچھ چاہتا ہوں اس کا یہاں نہیں گھر پر اعلان کروں گا۔ کل صبح تم میرے گھر آ جاؤ اور وہیں میرا فیصلہ سن لو۔ سلطان بہادر تون اور کرہن ماموں ہارون کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ سلطان بہادر اور ماموں ہارون آمنے سامنے بیٹھے تھے
اور ان سے ذرا دور نازنین سر جھکائے کچھ سوچ رہی تھی۔ ماموں ہارون نے کہا اس مسئلے کا حل اس کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا کہ تم شام تک نازنین سے نکاح کر لو۔ سلطان بہادر چونک پڑا، ماموں ہارون کی پیشکش کا وہ مطلب نہیں سمجھ سکا، بولا میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا، آخر اس سے فائدہ ہمیں کیا پہنچے گا؟ ماموں نے کہا فائدہ سمجھانے کے لیے میرے پاس کچھ زیادہ الفاظ نہیں ہیں، لیکن ایک فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ سلطان بہادر ماموں کی شکل دیکھنے لگا۔ ماموں نے کہا نکاح ہو جانے کے بعد اعتبار خان نازنین کو تم سے طلب نہیں کر سکتا۔ سلطان بہادر نے حیرت سے پوچھا اور آپ کا کیا ہوگا؟ میرا کچھ بھی نہیں ہوگا، تم ہمیشہ ہی مجھے غلط سمجھتے رہے ہو، میں تم دونوں کا سرپرست ہوں۔ سلطان بہادر کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا، بولا لیکن میں اعتبار خان کو کیا جواب دوں گا؟ ماموں نے دو ٹوک جواب دیا، اعتبار خان سے کہہ دینا کہ تم نے نازنین کو تحفے میں دیا تھا اور اس بات کی اجازت دے دی تھی کہ جب یہ جوان ہو جائے تو تم جیسا چاہو کرنا، اسے تم بیوی بنا کر تو رکھ سکتے ہو۔ سلطان بہادر ماموں کے فیصلے سے خوش تو بہت ہوا، لیکن بات اب بھی اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ماموں اتنا بڑا اصرار کیوں کر رہے ہیں، سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ماموں نے مزید کہا لیکن اس نکاح کا چرچا ہرگز نہ کرنا ورنہ تمہاری ماں ہم دونوں کے خون کی پیاسی ہو جائے گی۔ سلطان بہادر یہ سمجھا کس طرح ماموں نازنین کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعد میں نازنین کو ہتھیانے کے لیے ضرور کوئی قدم اٹھائیں گے۔ اس نے الجھن محسوس کرتے ہوئے کہا لیکن بہتری اسی میں ہے کہ نازنین اعتبار خان کے حوالے کر دی جائے۔ سلطان بہادر اب بھی تذبذب میں تھا۔ ماموں ہارون نے کہا نکاح کے بعد بھی نازنین یہی میرے پاس اسی گھر میں رہے گی، کیونکہ تمہاری ماں اس چھچھوندر کو حلق کے نیچے نہ اتار سکے گی۔ اور وہ مسکرا دیے۔ سلطان بہادر آخر اس نتیجے پر پہنچا کہ پہلے ماموں ہارون کی تجویز پر عمل تو کر لیا جائے، نکاح کے بعد نازنین اس کی بیوی ہوگی، اس کا یہ قانونی حق ہی ماموں ہارون کو راہ سے ہٹ جانے پر مجبور کر دے گا۔ ماموں یہ فیصلہ کر کے باہر چلے گئے۔ نازنین جہاں بیٹھی تھی بیٹھی رہی۔ سلطان بہادر نے اس کے پاس کھڑے ہو کر بولا نازنین تم نے ماموں ہارون کا فیصلہ سن لیا؟ نازنین نے زبان کی بجائے گردن ہلائی کہ ہاں سن لیا ہے۔ اس نے پوچھا کیا تم بھی اس فیصلے سے خوش ہو؟ نازنین نے شرم سے جواب دیا ماموں ہارون کا ہر فیصلہ میرے لیے قابل قبول ہوگا۔ سلطان بہادر نے دل میں کھٹکنے والے کانٹے کا اظہار کر دیا، بولا لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ نازنین معصوم نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کہا کیا ماموں ہارون تم سے محبت نہیں کرتے؟ نازنین نے جواب دیا محبت کیوں نہیں کرتے، وہ ایک مہربان انسان ہیں اور مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ سلطان بہادر نے کہا اور تم بھی ان سے محبت کرتی ہو؟ ہاں، اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں۔ پھر تم ان کی محبت کا خون کیوں کر رہی ہو؟ اور میں کس طرح اس بات پر یقین کر لوں کہ تم ان کے ہوتے ہوئے بھی میری وفادار رہو گی اور ماموں ہارون کی محبت میری طرف منتقل ہو سکے گی؟ نازنین بے چین ہو گئی، بولی محبت میں فرق ہوتا ہے۔ آپ ماموں ہارون پر معلوم نہیں کس قسم کا شک کرتے رہے ہیں، وہ ایک شفیق باپ ہیں، مہربان ماموں اور نیک دل سرپرست ہیں۔ ہم دونوں کی محبت باپ بیٹی کی محبت ہے، وہ مجھے بیٹی کی طرح چاہتے ہیں۔ لیکن سلطان بہادر کو اس پر یقین نہ آیا، سمجھا دونوں مل کر اسے کوئی بڑا دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ پھر بھی اس نے طے یہی کیا کہ ایک بار نازنین کو قابو میں آ جانے دو، پھر دیکھا جائے گا۔ سلطان بہادر نے گرد و پیش نظریں ڈالی اور وہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا۔ اس نے ہمت سے کام لیا، نازنین کو زبردستی اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور بوسوں کی بارش کر دی۔ لیکن آج نازنین میں خود سپردگی تھی، اس نے ذرا بھی مزاحمت نہ کی، آغوش میں دبی بے عذر بوسے دیتی رہی۔ سلطان بہادر کو یہ خود سپردگی پسند نہ آئی اور اسے بھی نازنین اور ماموں کے چھل فریب سے تعبیر کیا۔ شام کو چند آدمیوں کی موجودگی میں دونوں کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ ماموں ہارون بےحد خوش تھے، اتنے خوش جیسے ان کی اپنی شادی ہو گئی ہو۔ وہ رات سلطان بہادر نے ماموں ہارون ہی کے ہاں گزاری۔ شب و روز کی محنت اور کوشش سے چاند بی بی کے آدمی بھی سرنگیں کھودتے مغلوں کی سرنگوں تک پہنچ گئے۔ چاند بی بی نے مغلوں کی سرنگوں سے بارود صاف کروا دی اور اس کی جگہ پانی کی مشکیں رکھوا دی۔ جمعے کی نماز کے بعد ابھی یہ کام جاری ہی تھا کہ مغلوں نے سرنگوں میں آگ لگا دی۔ سب سے بڑی سرنگ جس پر چاند بی بی کے آدمی کام کر رہے تھے ایک زوردار دھماکے سے اڑ گئی۔ قلعے کی 50 گز دیوار بھی اس کے ساتھ ہی اڑ گئی۔ جو لوگ یہاں کام کر رہے تھے وہ بھی قلعے کی دیوار کی طرح کلا بازیاں کھاتے ہوئے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ مغل سپاہ دور کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ آہنگ خان، اعتبار خان، ماموں ہارون اور سلطان بہادر خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر روپوش ہو گئے۔ جب مرد اپنے منہ چھپاتے پھر رہے تھے، چاند بی بی گھوڑے پر سوار ہتھیاروں سے آراستہ قلعے کی شکستہ فصیل کے پاس کھڑی ہوئی اس کا معائنہ کر رہی تھی۔ سامنے مغل دوسری سرنگوں کے پھٹنے کے منتظر تھے۔ چاند بی بی نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس شکستہ حصے کو توپوں، بندوقوں اور آتش باری کے دوسرے آلات کو نصب کر کے بند کر دیا۔ مغل جب دوسری سرنگوں کے پھٹنے سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے اس شکستہ حصے پر حملہ کر دیا۔ چاند بی بی نے اپنی سپاہ کو حکم دیا کہ وہ دشمنوں پر آگ کا سمندر انڈیل دیں۔ توپوں اور آتش باری کے آلات نے آگ اگلنا شروع کر دی۔ چاند بی بی کی ہمت و شجاعت مردوں میں غیرت پیدا کر رہی تھی۔ اس کے عمرہ اور سپاہی دیوانوں کی طرح مغلوں پر حملہ آور ہو گئے اور 2-3 ہزار ضرب زن مغلوں پر آتش باری کر رہے تھے کہ وہ فصیل کے شکستہ حصے سے قلعے میں داخل ہو جاتے۔
دو 3,000 ضرب زن مغلوں پر آتش بازی کر رہے تھے کہ وہ فصیل کے شکستہ حصے سے قلعے میں داخل ہو جائیں، لیکن چاند بی بی نے ان کی کوششیں ناکام کر دی۔ اس کی متواتر حملہ آوری اور آتش باری سے مغلوں کا بڑا نقصان ہوا اور ان کی لاشوں سے سامنے کی خندق پٹ گئی۔ جمعے کی نماز کے بعد سے شام تک جنگ جاری رہی۔ چاند بی بی نے مغلوں کو چند گز بھی آگے نہ بڑھنے دیا۔ مغل اس عورت کی بہادری سے بہت متاثر ہوئے اور انہوں نے اس کے شجاعت اور دلیری کی بڑی تعریفیں کی۔ وہ فرط عقیدت سے اسے چاند بی بی کی بجائے چاند سلطان کہنے لگے۔ جب رات کی چادر نے دنیا کو چھپا لیا اور مغلوں کو کامیابی کی کوئی راہ نظر نہ آئی تو وہ اپنے خیموں میں واپس آ گئے اور ہتھیار کھول کر دم لینے لگے، لیکن چاند بی بی اس وقت بھی گھوڑے پر سوار معماروں اور کاریگروں سے کام لے رہی تھی اور شکستہ فصیل کی مرمت کر رہی تھی۔ بے شمار مزدور اور سپاہی قلعے کے شکستہ حصے کو اینٹ، چونا، پتھر، مٹی، انسانی لاشوں سے پر کر رہے تھے۔ اس نے مزدوروں کو مٹھی بھر بھر سونا تقسیم کیا اور شب بھر ایسے جوش عمل کا مظاہرہ کیا کہ عالم نصفہ میں اس کی دوسری مثال نہ ملے گی۔ صبح ہوتے ہوتے 50 گز لمبی، 4 گز چوڑی اور 3 گز اونچی دیوار تیار تھی۔ صبح جب تازہ تب مغل خیموں سے نکلے تو اس دیوار کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسی عالم میں یہ خبر گرم ہوئی کہ عادل شاہی سپہ سالار سہیل خان اور قلی قطب شاہ کی افواج چاند بی بی کی مدد کو آ رہی ہیں۔ اس وحشت ناک خبر نے مغلوں کے حوصلے پست کر دیے اور وہ چاند بی بی سے صلح کے خواہاں ہوئے، لیکن اس صلح میں بھی اپنے وقار کو مجروح نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے چاند بی بی سے مطالبہ کیا کہ اسے تاوان جنگ میں محمد آباد، بدر اور برار کا علاقہ دے دے۔ چاند بی بی نے مطالبہ کیا کہ پہلے وہ احمد نگر سے دولت آباد تک چپا چپا خالی کر دیں۔ دونوں میں ان شرائط پر سمجھوتا ہو گیا اور مغلوں نے اپنے خیمے اکھاڑنا اور سامان سمیٹنا شروع کر دیا۔ اعتبار خان نے اطمینان کا سانس لیتے ہی سلطان بہادر سے کہا کہ وہ نازنین کو ایک نظر دکھا دے۔ ماموں ہارون نے مخالفت کی، بولے یہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ نازنین کا سلطان بہادر سے عقد ہو چکا ہے اور اب تم اس کے لیے نامحرم ہو۔ اعتبار خان نے نرمی سے کہا، ہمیں نازنین کا باپ تصور کرو اور لڑکی کا باپ نامحرم نہیں ہوتا۔ سلطان بہادر اس داؤ میں آ گیا، لیکن وہ ماموں کی مرضی کے بغیر اعتبار خان کی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ماموں سے کہا، ماموں ایک نظر دکھا دینے میں کیا حرج ہے؟ آخر کوئی حرج نہیں، اگر یہ نازنین کے باپ کی حیثیت سے ہمارے گھر چلنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، شوق سے ہمارے ساتھ چلیں۔ اعتبار خان نے کہا، لیکن اس دن تو تم نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ نازنین کا سلطان بہادر سے عقد ہو چکا ہے۔ ماموں نے جواب دیا، عقد تو اس کے بعد ہوا، 3 تاریخ مقرر ہو چکی تھی۔ اعتبار خان نے شکایتاً کہا، اور تم لوگوں نے اس تقریب میں ہمیں کیوں نہ مدعو کیا؟ شادر ماموں نے جواب دیا، ایک آپ کو کیا کسی کو بھی مدعو نہیں کیا گیا، پورا احمد نگر آتش فشاں کے منہ پر بیٹھا تھا۔ ان حالات میں کسی تقریب میں دھوم دھام کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ اعتبار خان نے لاپرواہی سے طنزاً کہا۔ جب اعتبار خان سے علیحدہ ہو کر دونوں ماموں بھانجے گھر روانہ ہوئے تو راستے میں ماموں نے کہا، سلطان بہادر، اعتبار خان اعتبار کے لائق نہیں، اس پر اعتبار نہ کرنا۔ سلطان بہادر نے جواب دیا، لیکن اب اعتبار خان کو بھی کیا کہا جا سکتا ہے؟ میرا خیال ہے نازنین کو دکھا ضرور دینا چاہیے۔ ایسا ہی ہوگا، لیکن اب ڈر اس بات کا ہے کہ اعتبار خان کہیں تمہارے گھر نہ پہنچ جائے اور تمہاری ماں سے نازنین کی بابت پوچھ گچھ کرے، اور پھر اسی پوچھ گچھ میں تمہاری ماں پر نازنین کے نکاح کا اور اعتبار خان پر نازنین کے خلاف ماں کی نفرت کا علم ہو جائے۔ اگر یہ صورت پیدا ہوئی تو نئی مشکلات کھڑی ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سلطان بہادر بھی ڈر گیا اور آخر دونوں میں یہ طے پایا کہ اعتبار خان کو دوسرے دن دوپہر کے کھانے پر مدعو کر کے نازنین دکھا دی جائے، لیکن سلطان بہادر کو دوسری ہی فکر لاحق تھی۔ اس کا شکی دماغ اس فکر میں مبتلا تھا کہ نازنین کے معاملے میں آخر ماموں اتنے زیادہ فعال کیوں ہیں، اور اس سوال کا اس کے پاس ایک ہی جواب تھا، وہ یہ کہ ماموں نازنین کو چاہتے ہیں اور وہ سلطان بہادر کو درمیان میں لا کر ہی نازنین کا اعتبار خان کے خلاف دفاع کر سکتے ہیں۔ وہ خود نازنین کا نمائشی شوہر ہے اور نازنین اس کی عارضی اور وقتی بیوی ہے۔ اعتبار خان، ماموں ہارون اور سلطان ایک ساتھ کھانے میں مصروف تھے۔ وہاں سے ذرا فاصلے پر نازنین گاؤ تکیے کے سہارے بیگمانہ شان سے نیم دراز تھی۔ اعتبار خان کھانے میں اس طرح مشغول تھا جیسے یہ اس کا آخری کھانا ہو اور پھر کبھی یہ نصیب نہ ہوگا۔ وہ بار بار نازنین کو دیکھتا اور مسکرا دیتا۔ اس نے سلطان بہادر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، خوش نصیب سلطان بہادر، نازنین تو میری توقع سے کہیں زیادہ حسین نکلی، تم خوش قسمت ہو۔ پھر ہنستا ہوا شوخی سے بولا، نازنین کے اس قیامت آسا حسن کا اگر مجھے پہلے اندازہ ہوتا تو یہ آج یہاں نہ ہوتی۔ ماموں نے جواب دیا، لیکن اعتبار خان، اسے تم نے جس پراگندہ حالت میرے بھانجے کے حوالے کیا تھا مجھے اس کا بھی علم ہے، اس کی یہ صورت شکل تو ہماری کوششوں سے نکلی ہے۔ اعتبار خان نے نازنین سے پوچھا، نازنین تم تو خوش ہو اس گھر میں؟ نازنین نے شرما کر جواب دیا، بہت خوش ہوں۔ اعتبار خان نے زور سے ہنستے ہوئے کہا، اگر تم خوش ہو تو ہم بھی خوش ہیں، ہمیں تو بس تمہاری خوشی عزیز ہے۔ ماموں نے شیخی سے کہا، ہم نے بھی اس کے لیے دنیا جہان کی آسائشیں مہیا کر دی ہیں، یہ یہاں خوش کیوں نہ ہوگی۔ اعتبار خان کھا پی چکنے کے بعد جب ہاتھ منہ دھو کر رومال سے پوچھتا ہوا نازنین کے پاس سے گزرا تو شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگا، بولا، نازنین تیری خوشی میں ہماری خوشی ہے۔
ماموں کو اعتبار خان کی یہ روش پسند نہ آئی۔ دوسرے دن اعتبار خان نے سلطان بہادر کی دعوت کر دی، لیکن اس دعوت میں ماموں ہارون کو نہیں بلایا۔ اس پرتکلف ضیافت میں اعتبار خان نے اپنی خواتین کا پردہ تک اڑا دیا۔ ساری عورتیں سلطان بہادر کے سامنے آ گئی، انہیں میں اعتبار خان کی خوبصورت بیٹی ناہید بھی شامل تھی۔ کھانے کے بعد اعتبار خان مشفقانہ انداز میں بولا، سلطان بہادر، تم نے اجلت سے کام لیا، ورنہ ہم نے تمہاری بابت کچھ اور ہی سوچا تھا۔ سلطان بہادر نے کہا، میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اعتبار خان نے جواب دیا، نازنین اس لائق نہیں کہ تم اسے بیوی بنا کر رکھو۔ ہم تم سے اپنی ناہید کو وابستہ کر دینا چاہتے تھے، اس کے بعد ہم تمہیں چاند بی بی سے سفارش کر کے کسی اعلیٰ منصب پر فائز کرا دیتے۔ سلطان بہادر نادم ہو گیا اور سادگی میں ساری روایات سنا دی۔ شاطر اور عیار اعتبار خان نے اپنی خوشی چھپاتے ہوئے کہا، ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم نازنین سے دستبردار ہو جاؤ، لیکن یہ ضرور چاہتے ہیں کہ ناہید سے شادی کر لو۔ مرعوب اور متاثر سلطان بہادر اس بات پر آمادہ ہو گیا، بولا، میں آپ کی خواہش کس طرح رد کر سکتا ہوں؟ اعتبار خان نے سرد مہری اختیار کی، بولا، لیکن اب یہ کام ذرا مشکل نظر آتا ہے۔ نازنین سے شادی کر کے تم نے جو شرمناک غلطی کی ہے، اس کا ازالہ کس طرح کیا جائے؟ سلطان بہادر چپ رہا۔ آخر اعتبار خان نے کھال پیش کیا، بولا، ایک غیرت مند باپ یہ نہیں پسند کرتا کہ اس کی بیٹی کے ساتھ ایک کنیز زادی بھی دلہن بن کر۔ ہم ناہید کو تم سے اسی وقت وابستہ کر سکتے ہیں جب تم نازنین کو طلاق دے کر اسے کنیز کی حیثیت سے رکھو گے۔ سلطان بہادر کچھ ڈر گیا اور اسے یہ کام ناممکن محسوس ہوا، لیکن اعتبار خان نے اس کی ہمت بندھائی، بولا، اس معاملے میں تم اپنے ماموں پر ہرگز اعتبار نہ کرو، یہاں تو بات کچھ اور ہی دکھائی دیتی ہے۔ اعتبار خان بڑی دیر تک سلطان بہادر کو رضامند کرتا رہا۔ سلطان بہادر نے بھی یہ سوچا کہ نازنین سے وہ محبت کرتا ہے، لیکن نازنین لائق اعتبار نہیں ہے۔ درمیان میں ماموں حائل ہے، پوری زندگی شک اور شبے کے جہنم میں گزرے گی۔ ان حالات میں اعتبار خان کی پیشکش اور سرپرستی قبول کر لینا عقل مندی ہے۔ وہ نازنین کو طلاق دینے پر آمادہ ہو گیا، لیکن اعتبار خان سے یہ وعدہ بھی لیا کہ نازنین بھی اسی کے ساتھ رہے گی۔ اس سلسلے میں اگر ماموں مزاحم ہوں گے تو اعتبار خان سلطان بہادر کی مدد کرے گا۔ جواب میں اعتبار خان نے کہا، تم فکر نہ کرو، ہم ہر حال میں تمہارا ساتھ دیں گے اور تمہیں نازنین کو کنیز بنا کر رکھنے کی پوری آزادی حاصل ہوگی۔ لوڑیاں تو لازمہ عمارت ہوتی ہیں، لیکن جب ماموں ہارون کو اس منصوبے کا علم ہوا تو وہ بہت برہم ہوئے۔ بولے، میں تمہیں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اعتبار خان اعتبار کے لائق نہیں ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ ناہید کی شادی واقعی تم سے کر دے گا؟ سلطان بہادر نے جواب دیا، اگر اعتبار خان کا واقعی یہ ارادہ نہ ہوتا تو وہ اپنی خواتین میرے سامنے کیوں لاتا؟ وہ اپنی بیٹی کے نام پر تو دغا فریب نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ تم سادہ لوح اور احمق ہو، کچھ بھی ہو، لیکن میں اعتبار خان کی پیشکش کا فائدہ ضرور اٹھاؤں گا۔ نازنین بھی قریب آ کر کھڑی ہو گئی، پوچھا، آخر بات کیا ہے؟ آپ لوگ کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ ماموں نے اسے حکم دیا، نازنین تم اندر جاؤ، یہ باتیں تمہارے سننے کی نہیں ہیں۔ نازنین فوراً ہٹ گئی۔ سلطان بہادر کو ماموں کے تحکمانہ انداز اور نازنین کی فرما بردارانہ تعمیل سے بھی دکھ پہنچا۔ ماموں نے مشورتاً کہا، ابھی تم گھر جاؤ اور چند دن اپنے فیصلے پر غور کر لو، اس کے بعد مجھ سے ملنا۔ سلطان بہادر نے پہلی بار واضح اور غیر مدبانہ لہجہ اختیار کیا، بولا، آخر ایسی بیوی کا فائدہ جسے ماں اپنی بہو اور شوہر اپنی بیوی کہتے ہوئے شرمائے۔ اس کا مجھے اعتراف ہے کہ میں نازنین سے محبت کرتا ہوں، لیکن اس محبت میں یہ دکھ بھی شامل ہے کہ میری ماں اسے بہو نہیں مان سکتی، اور یہ احساس بھی کچھ کم اذیت ناک نہیں ہے کہ میری بیوی واقعی میری بیوی ہے یا محض نمائشی۔ ماموں ایک دم آگ بگولا ہو گئے، چیخ کر پوچھا، نمائشی بیوی کا کیا مطلب؟ ذرا کھل کر بات کرو۔ سلطان بہادر نے جواب دیا، میں اپنی ماں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں اور نازنین کو طلاق دے رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی اس نے طلاق نامہ ماموں کے حوالے کر دیا۔ ماموں ایک دم سرد پڑ گئے، کانپتے ہوئے ہاتھ سے طلاق نامہ لے کر اس کی عبارت سکڑی آنکھوں سے پڑھنے لگے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی دیا کہ ابھی جانا مت، ذرا ٹھہرو۔ جب طلاق نامہ پڑھ چکے تو بڑے دکھ سے کہا، تم نے بہت برا کیا، یہ نہیں کرنا تھا تمہیں۔ سلطان بہادر نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماموں ہارون کسی سوچ میں پڑ گئے، کچھ دیر بعد سر اٹھا کر بولے، اب نازنین کہاں رہے گی؟ سلطان بہادر نے ڈھٹائی سے جواب دیا، اگر وہ پسند کرے تو میں کنیز کی حیثیت سے اب بھی رکھنے کو تیار ہوں۔ ماموں نے ترش لہجے میں کہا، نازنین کنیز بن کر نہیں رہ سکتی، یہ کہاں اور کس طرح رہے گی اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ سلطان بہادر نے اس خیال کی مخالفت کی، بولا، لیکن بہتر یہی ہے کہ نازنین کو اعتبار خان کے حوالے کر دیا جائے۔ ماموں کے چہرے کا رنگ بدل گیا، انتہائی ضبط سے کام لے کر بولے، اچھا، عدت کے دن تو اس گھر میں گزار لینے دو، اس کے بعد تم جہاں جی چاہے لے جانا اور جن کے حوالے چاہنا کر دینا۔ سلطان بہادر نے ضد مناسب نہ سمجھی اور نازنین سے ملے بغیر چلا گیا۔ ماموں نے طلاق کی بات نازنین کو نہیں بتائی۔ قلعے میں بہادر شاہ کی باقاعدہ تحت نشینی ہو چکی تھی، اب چاند بی بی کو مکمل اختیارات حاصل تھے، لوگوں میں عہدے اور مناصب تقسیم ہو رہے تھے۔ چاند بی بی کے مزاج میں دخیل عمرہ اپنے اپنے آدمیوں کی سفارشیں کر رہے تھے۔ اس موقع پر سلطان بہادر کو 5 صدی کا منصب ملنے والا تھا، لیکن اعتبار خان نے در پردہ چاند بی بی کو منع کر دیا۔ بولا، اولیاء سلطانہ نوجوانوں کو اعلیٰ مناصب نہیں ملنے چاہیے، کیونکہ یہ تجربے کار اور تحمل مزاج نہیں ہوتے۔
اور سلطان بہادر 5 صدی کا منصب نہیں پا سکا۔ یہیں اعتبار خان نے سلطان بہادر پر دباؤ ڈالا کہ نازنین کو اس کے حوالے کر دیا جائے، اور جب سلطان بہادر نے یہ جواب دیا کہ وہ عدت کے دن ماموں کے یہاں گزار کرائے گی تو اعتبار خان ناراض ہو گیا۔ بولا، ہم تمہارا مطلب خوب سمجھتے ہیں، جب تک نازنین ہمارے پاس آ کر اس بات کی تصدیق نہ کر دے کہ تم نے اسے واقعی طلاق دے دی ہے، ہم اپنی بیٹی ناہید کی شادی تم سے کس طرح کر دیں؟ سلطان بہادر نے کہا، اچھا یہ رشتہ تو طے پا جانا چاہیے، پھر جب عدت کے دن گزار کر نازنین آپ کے پاس آ جائے میری شادی کی رسم بھی اسی وقت ادا کی جائے۔ لیکن اعتبار خان نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ بہت دنوں بعد ماموں ہارون بھی گھر پہنچ گئے۔ بہن نے ناگواری سے منہ پھیر لیا۔ سلطان بہادر شرمسار دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ ماموں ہارون بھی وہیں پہنچ گئے اور سلطان بہادر کو سرزنش کی۔ بولے، تم اعتبار خان کو سمجھا دینا کہ میری عدم موجودگی میں میرے گھر ہرگز نہ جائے ورنہ میں اسے قتل کر دوں گا۔ سلطان بہادر نے دریافت کیا، وہ آپ کے گھر کیوں گئے تھے؟ نازنین کو ورگلا نے، ماموں نے جواب دیا، اور تم میری بات یاد رکھنا، اعتبار خان اپنی بیٹی کی شادی تم سے ہرگز نہ کرے گا، وہ محض نازنین کو ہتھیانا چاہتا اور کچھ نہیں۔ اب اس بات کا کچھ اسے بھی یقین ہو چلا تھا۔ ماموں نے پوچھا، تم کب شادی کر رہے ہو؟ کچھ پتہ نہیں۔ اور اطلاع کے لیے ایک خبر اور سن لو، چاند بی بی تمہیں 5 صدی منصب سے نوازنے والی تھی، لیکن اعتبار خان نے یہ کہہ کر اسے روک دیا کہ تم ابھی ناتجربے کار ہو، تمہیں یہ منصب نہیں ملنا چاہیے۔ سلطان بہادر کا دماغ خراب ہو رہا تھا، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی تھی کہ سچ کدھر ہے اور جھوٹ کدھر، لیکن بعد میں اعتبار خان نے اسے اچھی طرح یہ یقین دلا دیا کہ نازنین جس دن بھی عدت گزار کر اس کے گھر آ جائے گی اور ناہید کو اسے بیاہ کر نازنین کو جہیز میں دے دے گا۔ وہ دن گن گن کر اس گھڑی کا انتظار کرنے لگا۔ عدت گزرنے سے ایک دن پہلے سلطان بہادر ماموں ہارون کے پاس پہنچا، اسے یاد دلایا کہ وہ 2 دن کے اندر اندر نازنین اس کے حوالے کر دے۔ ماموں نے نہایت خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کیا اور کہا، تم میرے چھوٹے ہو، لیکن جب تم میرا ادب نہیں کرتے تو میں بھی تمہارا لحاظ نہیں کروں گا اور برابری کے سطح سے بات کروں گا۔ سلطان بہادر اس کی اگلی بات سننے کا خواہشمند تھا۔ ماموں نے کہا، سلطان بہادر، اب میں تم سے درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ تم اعتبار خان سے کہہ دو کہ 1 ہفتے بعد نازنین تمہارے حوالے کر دی جائے گی۔ دراصل مجھے نازنین سے بڑی محبت ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں اس کی 1 ہفتے جی بھر کر مہمانی کر لوں، پھر کہاں نازنین ہوگی اور کہاں ہم ہوں گے۔ سلطان بہادر نے سوچا کہ معاملہ ختم کے قریب ہے، 1 ہفتے کی مدت کچھ زیادہ نہیں ہوئی۔ وہ رضامند ہو گیا، لیکن چلتے چلاتے بولا، ماموں 1 ہفتے بعد کوئی عذر نہ کیجیے گا۔ ماموں نے کہا، سلطان بہادر تم مطمئن رہو۔ نازنین سلطان بہادر سے چھپنے لگی تھی، اسے نازنین کے اس رویے ہی سے دکھ پہنچتا، لیکن اس خیال سے سکون بھی ملتا کہ نازنین عنقریب ناہید کے ساتھ پھر اس کے پاس آ جائے گی۔ چاند بی بی نے بیجاپور جرنیل سہیل خان کے اعزاز میں ایک شاندار ضیافت دی اور اس میں احمد نگر کے امراء اور معززین کو مدعو کیا۔ ان میں اعتبار خان، ماموں ہارون اور ماموں کی سفارش پر سلطان بہادر بھی شامل تھے۔ ماموں آج یہ طے کر کے آئے تھے کہ اعتبار خان کی شاطرانہ چالوں اور عیاریوں کا بھرپور جواب دے دیا جائے۔ اس نے سارا واقعہ چاند بی بی کے گوش گزار کر دیا۔ الیاء سلطانہ، نظام شاہی سرکار کا یہ نمک خوار آج اس سلسلے میں آپ کی مدد اور اعانت کا طلبگار ہے۔ چاند بی بی کی تیوریوں پر بل پڑ گئے، بولی، یہ اعتبار خان ایسی حرکتوں کا مرتکب ہو رہا ہے؟ الیاء سلطانہ، چاند بی بی نے دریافت کیا، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ماموں نے جواب دیا، اپنے بھانجے سلطان بہادر سے اعتبار خان کی لڑکی ناہید کا رشتہ آپ کی موجودگی اور مدد سے طے کر دینا چاہتا ہوں، اور اعتبار خان کے لیے الیاء سلطانہ کی سرزنش چاہتا ہوں تاکہ وہ نازنین کے لیے اس ناچیز پر کوئی دباؤ نہ ڈالے۔ چاند بی بی نے اسی وقت اعتبار خان اور سلطان بہادر کو طلب کر لیا۔ اعتبار خان کے ماموں ہارون کو یہاں دیکھ کر کان کھڑے ہوئے۔ چاند بی بی نے سلطان بہادر سے دریافت کیا، تجھے نازنین کس طرح ملی تھی؟ سلطان بہادر نے سب کچھ سچ سچ عرض کر دیا۔ چاند بی بی اعتبار خان کی طرف مڑی اور پوچھا، تم کیا کہتے ہو؟ سلطان بہادر نے جو کچھ کہا اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ اعتبار خان کی مجال نہ تھی کہ جھوٹ بول سکتا۔ بولا، سب کچھ سچ ہے الیاء سلطانہ۔ چاند بی بی ماموں ہارون کی طرف رجوع ہوئی، پوچھا، اب بولو تم کیا چاہتے ہو؟ ماموں ہارون نے کہا، الیاء سلطانہ، اعتبار خان نے میرے بھانجے سلطان بہادر سے وعدہ کیا ہے کہ وہ اپنی لڑکی ناہید کی اس سے شادی کر دیں گے، لیکن اس کی شرط یہ تھی کہ پہلے سلطان بہادر نازنین کو طلاق دے دے۔ میرا بھانجا نازنین کو طلاق دے چکا ہے، اب آپ کا غلام یہ چاہتا ہے کہ اعتبار خان کی بیٹی کا رشتہ الیاء سلطانہ کے مبارک تعاون سے طے پا جائے تو زیادہ اچھا ہے۔ اعتبار خان گھبرا گیا، جلدی جلدی بولا، الیاء سلطانہ، اس ناچیز نے سلطان بہادر سے اس قسم کا کوئی وعدہ نہیں کیا، ایک نظام شاہی نمک خوار کو اس طرح خواہ ذلیل کیا جا رہا ہے۔ چاند بی بی نے سلطان بہادر سے پوچھا، سلطان بہادر، اس سلسلے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ سلطان بہادر کا ندامت اور غصے سے برا حال ہو رہا تھا، بولا، اگر الیاء چاند سلطانہ کا ادب مانے نہ ہوتا تو میں اعتبار خان کے جھوٹ کا انتقام ضرور لیتا۔ اعتبار خان نے نظریں چراتے ہوئے کہا، اگر میں کوئی اس قسم کا ارادہ رکھتا تو الیاء سلطانہ کو تقسیم مناصب کے موقع پر منع نہ کرتا کہ وہ اس ناتجربے کار نوجوان کو 5 صدری منصب سے سرفراز نہ فرمائے۔ سلطان بہادر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں، لیکن اب وقت نکل چکا تھا، نازنین کو کھو چکا تھا اور ناہید کی امید نہ تھی۔
اعتبار خان نے چاند بی بی سے درخواست کی، اولیاء سلطانہ کی بڑی نوازش ہوگی اگر نازنین اس ناچیز کو دلا دی جائے۔ جب نازنین کو تم بطور تحفہ بخش چکے تو اب اس کی واپسی کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ اعتبار خان نے عاجزی سے کہا، نازنین کے لیے ناچیز کے گھر میں ایک مناسب رشتہ موجود ہے۔ غلام کی بیوی نے حق سار کو بتایا کہ نازنین کی ماں نے اپنے آخری لمحات میں اس رشتے کی تمنا کی تھی۔ چاند بی بی نے کہا، اگر ایسی بات تھی تو تمہیں نازنین کو اپنے پاس ہی رکھنا تھا۔ سلطانہ محترمہ، سخت غلطی ہوئی، شرمسار ہوں۔ چاند بی بی نے ماموں ہارون کی طرف دیکھا، پوچھا، اعتبار خان کی درخواست کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ ماموں ہارون نے چونکا دینے والا جواب دیا، اولیاء سلطانہ، یہ ساری فریب کی باتیں ہیں، آپ اس کی باتوں میں نہ آئیں۔ نازنین کے حسن و دلکشی پر خود اس کی طبیعت کی ہے۔ یہ ناچیز چونکہ اعتبار خان کے ارادے سے آگاہ ہو گیا تھا، اس لیے نازنین جیسے ہی عدت سے نکلی، غلام نے اسے عقد کر کے اعتبار خان کا فریب ناکام بنا دیا۔ اب نازنین میری بیوی ہے۔ اعتبار خان کا غصے سے چہرہ تمتما گیا اور سلطان بہادر کی وہ کیفیت تھی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اعتبار خان نے طیش میں کہا، ہارون تم دغاباز ہو، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا۔ چاند بی بی نے ڈانٹا، اعتبار خان یہ مت بھولو کہ اس وقت تم حسین نظام کی بیٹی چاند بی بی کی بارگاہ میں ہو، تمہیں شاہی آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اس کے بعد ماموں ہارون سے کہا، شرعاً اور قانوناً نازنین تمہاری بیوی ہے۔ اعتبار خان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تم سے نازنین کا مطالبہ کرے۔ ہاں، تمہیں سلطان بہادر سے منظوری ضرور حاصل کرنا چاہیے تھی، کیونکہ یہ تحفہ سلطان بہادر کو عطا ہوا تھا، اس لیے نازنین پر سلطان بہادر ہی کو مالکانہ اختیار بھی حاصل ہے۔ ماموں ہارون نے نرمی سے جواب دیا، سلطان بہادر ناچیز کا خواہر زادہ ہے، اولیاء سلطانہ کا حکم سر آنکھوں پر، اسے آج ہی اجازت حاصل کر لی جائے گی۔ لیکن سلطان بہادر نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ اگر اسے قانوناً نازنین پر مالکانہ اختیار حاصل ہے تو وہ یہ اختیار ماموں کے حق میں ہرگز استعمال نہ کرے گا۔ چالاک ماموں ہارون نے جس طرح عیار اعتبار خان کو شکست دی ہے، اسی طرح وہ ماموں کو شکست دے گا۔ چاند بی بی پر اعتبار خان کی تند مزاجی، تلخ کلامی اور عیاری کا برا اثر پڑا تھا۔ اس نے اسی وقت بذریعہ فرمان اعتبار خان کو بے اعتبار خان بنا دیا اور کہا، اعتبار خان تم اعتبار خان ہرگز نہیں ہو، آج سے تمہیں بے اعتبار خان کہا جائے گا۔ چاند بی بی کا یہ نامعقول اور ذلیل و خوار خطاب کچھ ایسا مشہور ہوا کہ وہ جدھر جاتا لوگ اسے بے اعتبار خان کہہ کر ذلیل و خوار کرتے۔ چھوٹے چھوٹے بچے اس کا مذاق اڑا کر تالیاں بجاتے۔ ماموں ہارون سلطان بہادر کو اپنے گھر لے گئے۔ سلطان بہادر اپنی غلطی پر نادم اور ماموں کی چالاکی پر برہم تھا۔ آخر یہ بات صاف ہو گئی تھی کہ ماموں ہارون نازنین سے محبت کرتے تھے۔ ماموں ہارون نے اسے پرتکلف تخت پر بٹھا دیا اور اس کے لیے لذیذ چیزیں لانے لگے۔ سلطان بہادر سمجھ گیا کہ یہ تواضع اور ہوشامدانہ روش کیوں ہے۔ اس کا دل پتھر ہو چکا تھا، وہ کسی طرح بھی جھکنے پر تیار نہ تھا۔ تھوڑی دیر بعد نازنین بھی سامنے آ گئی۔ ماموں ہارون نے ہنس ہنس کر ساری رویداد اسے بھی سنا دی۔ بولے، نازنین، اعتبار خان محض میری وجہ سے بے اعتبار خان بن گیا، اب وہ لوگوں میں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہا۔ جب کھانے کا وقت آیا تو سلطان بہادر نے کچھ کھانے سے انکار کر دیا اور کہا، ماموں، مجھے یہ بات بڑی بے شرمی سے کہنا پڑ رہی ہے کہ اولیاء سلطانہ کے بقول نازنین پر اب بھی مجھے مالکانہ اختیار حاصل ہے، اور جب تک یہ مسئلہ صاف نہیں ہو جاتا مجھے اس گھر کا کھانا پینا حرام ہے۔ ماموں ہارون نے خوشامدانہ کہا، پہلے تم کھا پی تو لو، اس کے بعد ساری باتیں بھی ہو جائیں گی۔ سلطان بہادر بدستور اکڑا رہا۔ ماموں ہارون نے کہا، آخر تم چاہتے کیا ہو؟ نازنین میری ملک ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں۔ ماموں نے مذاق اڑایا، بولے، میں نے نازنین کو تیرے حوالے کر دیا تھا، لیکن تو نے اسے خود ہی ٹھکرا دیا، اب تو کس منہ سے طلب کر رہا ہے؟ نازنین نے تلخی سے کہا، میں بہت ذلیل و خوار ہو چکی ہوں، اگر مجھے دوبارہ اس شخص کے حوالے کیا گیا تو۔ لیکن ماموں ہارون نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، اسے وہاں سے جانے کا حکم دیا۔ بولے، نازنین تم اندر جاؤ، مجھے اس سے بات کر لینے دو، میں جو فیصلہ کروں گا وہ اچھا ہی ہوگا۔ نازنین چلی گئی۔ ماموں نے کہا، تم نازنین کو کہاں لے جاؤ گے؟ کیا تمہاری ماں اسے برداشت کر لیں گی؟ پھر کچھ رک کر بولا، سلطان بہادر، میری کوئی اولاد نہیں، تم میرے بیٹے ہو، خدا گواہ ہے میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا ہی سمجھا ہے، لیکن تم اجلت پسند، نادان اور احمق نوجوان ہو۔ پھر پوچھا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ سلطان بہادر نے کوئی جواب نہ دیا۔ ماموں آپ ہی کہنے لگے، یہ شعبان ہے، عید کے بعد تمہاری ماں کو لے کر حج بیت اللہ کو چلا جاؤں گا، تمہارے اپنے گھر کے علاوہ یہ باغ اور یہ گھر بھی تمہارا ہی ہے، تم اطمینان سے یہاں رہنا، میری ساری دولت بھی تمہاری ہے، لیکن تم سے معمولی سا صلہ ضرور چاہتا ہوں۔ سلطان بہادر کو شبہ گزرا کہ یہ معمولی سا صلہ نازنین کے سوا نہیں ہو سکتا، پھر بھی اس نے دریافت کیا، فرمائیے کیا صلہ چاہتے ہیں آپ؟ ماموں نے کہا، تم ہمیشہ میرے فرما بردار بیٹے رہو گے، میں تم سے فرما برداری کا خواہش مند ہوں، تم میرے لیے عصائے پیری ہو، چاہتا ہوں تم میرا پندار نہ ٹوٹنے دو۔ سلطان بہادر کو اضطراب تھا کہ ماموں نازنین کے سوا ساری باتیں کر رہے ہیں۔ اس کا خیال تھا کہ حج بیت اللہ کو 2 نہیں 3 آدمی جا رہے ہیں، ماموں، ماں اور نازنین۔ اس نے پوچھا، کیا حج کے لیے نازنین بھی ساتھ جائے گی؟ نہیں، بے وقوف نوجوان۔ ماموں اٹھ کر کھڑے ہو گئے، بولے، نازنین ہمارے ساتھ کیا لینے جائے گی؟ یہ تیرے ساتھ رہے گی، نازنین کا وہاں کیا کام؟ سلطان بہادر چکرا گیا، وہ سمجھا شاید ماموں ہارون طنز کر رہے ہیں۔ ماموں ہارون تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گئے، ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا، اسے سلطان بہادر کے حوالے کرتے ہوئے کہا، لو اسے سنبھال کر رکھنا، تم نے مجھے سمجھنے میں
ہمیشہ غلطی کی ہے، لیکن اب یہ غلطی نہ کرنا۔ سلطان بہادر کاغذ کی عبارت پڑھنے لگا۔ یہ طلاق نامہ تھا۔ ماموں ہارون نے نازنین کو طلاق دے دی تھی۔ یہ سارا معاملہ سلطان بہادر کی سمجھ میں نہ آیا۔ ماموں ہارون نے بزرگانہ شان سے دریافت کیا، کیا سمجھے؟ کچھ سمجھے بھی یا نہیں؟ سلطان بہادر نے نفی میں گردن ہلا دی۔ ماموں ہارون نے کہا، نازنین تجھی کو جچتی ہے۔ میری ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ نازنین تجھ سے وابستہ کر دی جائے، لیکن تیری ماں کو یہ رشتہ پسند نہ آیا۔ جب میں نے یہ سمجھ لیا کہ تیرے گھر میں یہ کام بخیر و خوبی انجام نہیں پا سکتا تو میں نازنین کو لے کر الگ ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ تو نازنین کی وجہ سے میرے پاس ضرور آئے گا، لیکن تو نہیں آیا۔ پھر اتفاق سے جب تو مجھے ملا تو سخت بدگمانی کا شکار ہونے کی وجہ سے مجھ سے برکشتہ سا رہا۔ بہرحال میں نے کسی نہ کسی طرح تجھے نازنین سے وابستہ کر بھی دیا، لیکن تو برابر حماقتوں پر حماقتیں کرتا رہا، اور یہ حماقتیں اس وقت عروج کو پہنچ گئیں جب تو نے اعتبار خان کی پرفریب باتوں پر اعتماد کر کے بلا وجہ نازنین کو طلاق دے دی۔ میں جانتا تھا کہ اعتبار خان کیا چاہتا ہے۔ میں نے نازنین کے تحفظ اور دفاع کے خیال سے اس کے عدت سے نکلتے ہی اپنے عقد میں لے لیا، لیکن میں اسے بیوی بنا کر نہیں رکھ سکتا۔ اب جب کہ خطرات کے بادل چھٹ چکے ہیں اور اعتبار خان کا کھرا کھوٹا پن تیرے سامنے آ چکا ہے تو میں نازنین کو طلاق دے کر پھر تیرے حوالے کرتا ہوں، لیکن خبردار اب ایسی حماقت ہرگز نہ کرنا، ورنہ زندگی بھر پچھتانا پڑے گا۔ سلطان بہادر کی آنکھیں بھر آئیں۔ فرد عقیدت میں ماموں سے چمٹ گیا، بھرائی آواز میں بولا، ماموں میں اپنی غلطیوں پر شرمسار ہوں، مجھے معاف کر دیجیے۔ ماموں نے اس کی پشت تھپ تھپائی اور ہنستے ہوئے بولے، بس عدت کے دن گزار لینے دے، اس کے بعد نازنین تجھ سے دوبارہ وابستہ کر دی جائے گی۔ میں محض تیری وجہ سے تیری ماں کو حج بیت اللہ لیے جا رہا ہوں، وہاں ہم دونوں کئی سال رہیں گے۔ اس عرصے میں تم دونوں پر لطف زندگی گزارنا، اور جب ہم دونوں واپس آئیں تو یقین ہے کہ تیری ماں کو تیرے اور نازنین کے لیے ہموار کر چکے ہوں گے۔ صاف محسوس ہو رہا تھا کہ آواز ماموں ہارون کی بھی بھر آ گئی تھی۔ بے اعتبار خان لوگوں کی حقارت اور طعن و تشنہ سے پریشان ہو کر احمد نگر سے کہیں چلا گیا۔ نازنین عدت کے دن گزار کر دوبارہ سلطان بہادر سے وابستہ کر دی گئی۔ جب ماموں ہارون اپنی بہن کے ساتھ حج بیت اللہ کو چلے گئے تو سلطان بہادر اور نازنین نے ذرا اطمینان کا سانس لیا۔ چاند بی بی نے ان دونوں کو بطور خاص ہمایوں پور طلب کیا۔ وہ اس ہنگامہ پرور لڑکی کو دیکھنا چاہتی تھی۔ جب یہ دونوں خوشی خوشی اس کے سامنے پہنچے تو چاند بی بی نے نازنین کو بڑے غور سے دیکھا اور کہنے لگی، تو ہے وہ لڑکی جس نے ہمارے دو امیروں کو پوری طرح اپنی طرف رجوع کر لیا تھا اور ان کی اعلیٰ صلاحیتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوششوں میں ضائع کر دیں۔ نازنین نے شرما کر گردن جھکا لی۔ اس کے بعد چاند بی بی سلطان بہادر سے مخاطب ہوئی بولی، اور تم نادان نوجوان، تم اس کے مستحق تو نہیں ہو کہ تمہیں ہزاری منصب سے سرفراز کیا جائے، لیکن ہمارے آبائی جانثار ہارون کی قربانیاں تمہاری سفارش کرتی ہیں۔ آج سے تم ہزاری منصب دار ہو۔ پھر مسکراتی ہوئی بولی، بے اعتبار خان دراصل تم ہو، لیکن چونکہ ہم یہ خطاب اعتبار خان کو دے چکے ہیں اس لیے اب ہمارے پاس ایک دوسرا موضوع خطاب موجود ہے۔ آج سے تم تجیل پسند خاں ہو۔ سلطان بہادر جھک کر آداب بجا لایا اور تھوڑی دیر بعد چاند بی بی کی طرف سے عطا کردہ لباس فاخرہ، سونے کے 3 چھلے اور چاندی کے 12 برتن لے کر ہمایوں پور چلا گیا۔